آپ تو اپنی تکلیف پڑھیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اپنی تکلیف پڑھیں گے. We are hoping. حکم دے دو. ضرور. ویسے ان سے اچھا نہیں لکھتا ہوں, یہ بہت اچھا لکھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں دیکھ لوں کہاں پہ. یہ اردو کی جو مزاح نگاری ہے اس کے اندر ہمارے میری نظر میں میرے نالج کے مطابق اور جس زمانے میں میں پاکستان میں ہوتا تھا تو مزاح نگاری کے نام پہ صرف چند ہی نام تھے, شفیق الرحمان اور آپ کے شوکت تھانوی, ابراہیم جلیس, ابن شاہ بھی کبھی کبھی کرتے تھے. تو اس طرح سے بہت کم لوگ اس طرف تھے, زیادہ تر اور طرح کے نثر نگار تو بہت تھے, مگر یہ کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. کسی جگہ میں مزاح آپ کو پیدا کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. شگفتہ تحریریں جو ہے نا وہ تو لکھ سکتا ہے انسان, مگر اگر ویسے پھر لطیفہ کر لو تو لطیفے طبع ذات بہت کم ہوتے ہیں کسی کی سنائے ہوئے. جو میں نے پاکستان میں لطیفے سنے تھے وہ انکار نے انڈیا میں سنے تھے, وہی کسی اور ورژن سے. وہاں پہ کسی پٹھان کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یہاں سردار پہ لکھا ہوتا ہے, یا یہاں پہ امریکہ میں ایگی پہ لکھا ہوتا ہے. بہرحال اس قسم کی چیز ہے. میرا انفلوئنس آپ پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں تھوڑا بہت شفیق الرحمان سے متاثر ہوں, اور دوسرے جو تھی اس میں ابن صفی وغیرہ سے جو پرسرار میں لکھتا ہوں. تو اس کو آپ ذرا سا یہ 5 منٹ میں کوشش کروں گا سر, تو آپ لوگ مجھے ذرا سا تھوڑا سا بڑھ جاؤں تو زیادہ لمبا نہیں ہے. 1968 میں ہمارے انجینئرنگ کالج کی جانب سے ویسٹ پاکستان کا 22 روزہ انڈسٹریل ٹور طے ہوا تھا. جی ہاں, اس وقت تک پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا, جب تک سابق مشرقی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان اس وقت مغربی پاکستانی کہلاتا تھا. کالج انتظامیہ کی جانب سے ہماری خاطر ہمہ وقت کے لیے ریلوے کی ایک بوگی مخصوص کروا لی گئی تھی جو کہ انجن سے ملاقات تو تھی, مگر حسب ضرورت الگ ہو کر اسٹیشن کھڑی کر دی جاتی. پھر وہاں سے سب لوگ مقامی انڈسٹریز کے ٹور پہ نکل جاتے. رات گزارنے واپس اسی بوگی میں آ جاتے. یعنی وہ ایک طرح سے چلتا پھرتا مسافر خانہ تھی. یہ 20-22 دن کا سفر تھا جو ہم نے بھانت کے ریلوے پلیٹ فارمز پر گزارنا تھا. پلیٹ فارمز کی گہما گہمی میں سب سے زیادہ شور و غل وہاں پر سامان بیچنے والوں کا ہوتا ہے. یہ وینڈرز اپنی مخصوص آواز سے گراہکوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتے ہیں. تو لازمی بات ہے ہر وقت پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے یہی آوازیں ہمارے کان سے ہوتے ہوئے ذہنوں میں رچ بس گئی تھی. خصوصاً چائے بیچنے والوں کی آواز جو اپنے منہ کو تکونا کر کے اور ایک ہاتھ کان پر رکھ کر لمبی تان لگاتے چائے والا بھائی, یا پھر سوڈا باٹلی بیچنے والے لہک لہ کر پکارتے سوڈا باٹلی. جب کراچی کی سٹی اسٹیشن پر ٹور کا آغاز ہوا تو طلباء کو چھوڑنے ان کے لواحقین کثیر تعداد میں آئے. فضل الرب جن کی کلاس میں اچھی خاصی عزت تھی, نہایت بردبار سلیم الطبع لڑکے تھے, دوسرے معنی میں اچھے بچے تھے. وہ شاید کسی ڈی ایس پی پولیس آفیسر کے اکلوتے صاحبزادے تھے. بڑے تم تراک اور رکھ رکھاؤ والے مقررات تھے. کلاس میں تیز تھے. پڑھائی کے لحاظ سے اسٹوڈنٹ سے زیادہ انسٹرکٹر لگتے تھے. ہم جو کسی کی دھونس میں آنے والے نہیں تھے ان سے پرے رہتے تھے, کسی اور وجہ سے نہیں, بس کبھی کبھار کیلکولس کی کوئی گوٹ اٹک جاتی تو کچھ پوچھنا پاچھنا پڑ جاتا. وہ زمانہ تب تک لحاظ مروت کا ہی تھا. عجب اتفاق یہ ہوا کہ اس ٹور کے آغاز میں ان کی زندگی کا ایک نہایت نازک پہلو سب کے سامنے آ گیا. بات سب پر یوں آشکارا ہوئی کہ یہ آئنسٹائن صاحب گھر میں اپنی امی پاپا کے بہت ہی دلارے تھے. 20-22 سال کی عمر تھی, مگر گھر میں چھوٹے سے للو سے, ممو سے, پپو سے, بوا کی مانند رہتے تھے. اس بات کا پتہ ایسا چلا جب ان کی امی نے ہم کو روک کر پوچھا, بیٹے تم فضل الرب کے دوست ہو؟
ہم نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا ہاں کر دی. حالانکہ فضل الرب اور ہم کلاس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے تھے. ان کی امی نے ہمیں عاجزی سے جتایا یہ فضل الرب ہے نا, اس کی صحت شروع سے ہی کمزور ہے. آگے پنجاب اور پشاور میں سردی بہت ہے بیٹا, اس وجہ سے میں نے اس کے لیے ایک ٹفن دان میں بہت سے انڈے ابال کر رکھ دیے ہیں. مجھے پتا ہے اس کا یہ کھانے کا بہت ہی چور ہے, یہ کھائے گا وائے گا نہیں. بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ بیٹا تم اس کو جتا دیا کرو کہ صبح اور ایک اور شام ایک ابلا انڈا ضرور کھا لیا کرے. ہم نے سر جھکا کر نہایت سعادت مندی سے حامی بھر لی اور کہا خالہ جانا بے فکر رہیں, ضرور یاد دہانی کروا دیں گے. قریبی فضل الرب کو دیکھا, وہ بھیگی بلی بنے جھیپے جھیپ سے گردن جھکائے ہمیں کنکھیوں سے بیچارگی کے ساتھ دیکھتے رہے. بعد میں معلوم ہوا کہ ان خالہ جان نے قریب جتنے لڑکے نظر آئے ان سب سے یہی درخواست کر دی تھی کہ خواہ وہ ان کا کوئی قریب دوست ہو کہ نہ ہو, اس لحاظ سے تقریباً آدھی بوگی کے رہائشیوں کی ذمہ فضل الرب کو وہ 2 انڈے کھانے کی تلقین اور یاد دہانی کرانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی. کیا کریں, آخر اکلوتے ایک بیٹے کی ممتا کی ماری ماں تھی جن کا لخت جگر پہلی دفعہ 20-22 دن کے لیے جدا ہو رہا تھا. آخرکار خدا کر کے سٹی اسٹیشن سے ریل گاڑی دھکی. گھر والے پلیٹ فارم پر دعا گو اور فکر مند ہاتھ ہلاتے رہ گئے. پھر جو بوگی کے اندر حشر ہوا وہ ایک الگ طوفان بدتمیزی تھا جس کا ہدف بطور خاص بیچارے فضل الرب صاحب تھے. قبل اس کے کہ ٹرین کا آخری ڈبہ پلیٹ فارم سے باہر دھکتا, بوگی کے ایک کونے سے مخصوص چائے والے کے انداز میں ایک لمبی تان سنائی دی, 2 انڈے کھا لو بھائی. دوسرے کونے سے کسی اور نے جواباً ہاک لگائی, 2 انڈے کھا لو بھائی. پھر تقریباً فردن ہر ایک کونے سے ایسی تان گونجتی رہی, 2 انڈے کھا لو بھائی. جو تھا وہ یہی ہانک لگا رہا تھا. فضل الرب کو دیکھا تو ان کا چہرہ دھواں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. پھر کیا تھا, پورا ٹور بالکل اسی طرح گزرا. ہر اسٹیشن پر آوازوں کا دورہ شروع ہو جاتا, 2 انڈے کھا لو بھائی. حتیٰ کہ آخر میں لوگ فضل الرب کا اصلی نام ہی بھول گئے. جب بھی انہیں فضل الرب کو آواز دینا ہوتا وہ کہتے 2 انڈے, اور تعجب خیز بات یہ کہ فضل الرب بھی مڑ کر اسی پر رسپانس دیتے تھے. بلکہ بے خیالی میں کسی دوست نے ان کی قریبی دوست عارف شکو کا تعارف ملتان میں اپنے کسی رشتہ دار سے بالکل اسی طرح کروایا. یہ ہے عارف شکو, فرینڈ آف مسٹر فضل الرب. یہ ہے عارف شکو, فرینڈ آف مسٹر فضل الرب. 2 انڈے کھا لو بھائی. یہ پلیٹ فارم کا بازاری لہجہ اس وقت بے تحاشا ہنگامی حالت میں گونجا جب ہمارے ایک دوست محمد علی کپاٹیا بھاری بھرکم ڈیوٹی فری سامان سے لدے پھندے منگورا شریف سے سوات کے دکان سے نکل رہی. یہ سچا واقعہ ہے, میں اس میں کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ بھاری بھرکم بیسڈ آن ٹرو ایونٹس, یہ میرا اپنا ہے. بھاری بھرکم ڈیوٹی فری سامان سے لدے پھندے منگورا شریف سوات کی دکان سے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک زلزلوں کے جھٹکے جھنجھوڑنے لگے جس کے اثر سے بازار کی بجلی بھی کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گئی. کراچی والوں کے لیے یہ زلزلہ نہایت آفت تھی جس کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا. سراسیمہ تو ہم سب تھے, مگر محمد علی کپاڑیا اپنے سامان سمیت دھڑام سے زمین بوس ہوئے. قبل اس کے کہ وہ رکوع سے سجود کی جانب جاتے ان کے منہ سے بے ساختہ یہ صدا گونجی, بھاگو بھائی. پھر کیا تھا, ٹور کی واپسی میں کراچی تک 2 انڈے کھا لو بھائی کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ بھاگو بھائی کی گردانیں سننے کو ملتی رہی. یہی نہیں بلکہ کئی ماہ تک لوگ آپس کی گفتگو بھی اسی انداز میں کرتے تھے, چلو بھائی, آؤ بھائی, جاؤ بھائی, کھا لو بھائی, دو بھائی, کھا رہا ہوں بھائی, صحیح ہے بھائی, کمال ہے بھائی. چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ باتیں لگی ہوئی. بہت بہت شکریہ. یا اللہ آپ کے آگے تو کوئی نہیں بولے گا. یار کیسی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سوچ چکا ہوں کہ بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. بہت اچھا. سلمہ یہ ایسا موضوع ہے جس میں کافی بات کی جا سکتی ہے. میں نے شروع ایسے کیا تھا کہ میں کبھی اس کی جو ہسٹوریکل ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو اوپر کور کروں گا. اور مجھے سلسلے میں اچھی کتاب بھی مل گئی ہے, ڈاکٹر روپ پارک صاحب کا PhD تھیسس ہے اردو نثر میں مزہ نگاری کا سیاسی اور سماجی پس منظر. بہت اچھی کتاب ہے, لیکن میرے پاس کو پورا وقت نہیں ملا کہ میں پوری اس کی میں سارے نوٹس میں بنا سکتا. کچھ میرے اپنے آبزرویشنز ہیں. تو مزاح جس کا دوسرا تلفظ
مزاح بھی ہے. اچھا. یہ پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. عموماً لوگ الف کی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں مزاح، جو کہ نہیں ہے، یا تو مزاح ہے یا مزاح ہے. اس کے لغوی معنی ہیں ظرافت، خوش طبعی، مذاق، دل لگی، ہنسی، ٹھٹا، چہل. اور اس لفظ کا استعمال جو لغت الکبیر ہے پاکستان کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ 1801 میں یہ لفظ ہمارے یہاں مزاح جو ہے طوطا کہانی میں پہلی بار چھپا تھا. اسی طرح مزاح نگار کا مطلب مزاح لکھنے والا، ظریفانہ تحریر لکھنے والا، اور مزاح نگاری کا لغوی مطلب ہوا ظریفانہ تحریر لکھنے کا فن یا مزاح تحریر کرنا. مزاح نگاری اردو میں شاعری میں بھی ہے اور نثر میں بھی. آج کا موضوع چونکہ نثری مزاح نگاری لازم ظریفانہ نثر پر ہی بات کریں گے. انگریزی میں مزاح کی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں، جیسے مزاح کا مطلب خندہ آور یا ہنسانے کے قابل، اشیاء کا ظریفانہ پہلو دیکھنا مزاح ہے، مزاح کا مقصد ہمیں ہنسانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب انگریزی میں ہے. لیکن اردو کا قدیم سرمایہ تنقید مزاح کی تعریف، مزاح کی اقسام اور مزاح کے مقاصد کے ذیل میں خاموش ہے. حال ہی نے مزاح کی تاریخ اور خصوصیات بیان کرنے سے پہلے مزاح بالخصوص ناشائستہ مزاح، حجب، پھکڑ پن وغیرہ کی اچھی خاصی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں کی مزاح سے دلچسپی کا ذکر کرنے کے بعد تعصب سے کہا ہے اس قوم کی فصاحت، ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاح میں صرف ہوتی ہے ایسی کسی اور کام میں نہیں ہوتی. یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمینہ خصلت اسی قوم کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو مزاح نگاری کی طرف ناقدین کا یہ تغافل اور مذمت کچھ بے جا بھی نہیں تھا. اس کی کہانی یہ ہے کہ ایرانی تہذیب و تمدن کے زیر اثر بر صغیر میں بھی درباری مسخروں نے راہ پائی، جیسے بیربل اور ملا دو پیازا. دربار میں داد کے لیے مسخرے اور درباری شاعر لفظی پھلچڑیاں چھوڑتے، ہم اثروں پر چوٹ کرتے اور مخالفین کی حذف کرتے. پھکڑ پن کے ماحول میں جنسی لطائف اور ظرائف کو شوق سے سنا جاتا، لہذا برے صغیر میں مزاح کا ماحول ابتدائی طور پہ لفظی بازیگری، فواہشات اور حد سے عبارت تھا. کچھ لوگ جعفر جٹلی کو، جن کا انتقال 1713 میں ہوا تھا، پہلا مزاح نگار گردانتے ہیں. ہم نے اتنے اہم شخصیت ہے جعفر جٹلی، اس پر ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں. وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے 10ویں مغل شہنشاہ فاروق سیر کے حکم پر قتل ہوئے تھے. جعفر جٹلی کی ہاں مزاح میں فحاشی اور حجب بھی شامل ہے، البتہ ان کی زبان انتہائی مفرس تھی. ان کے مزاح کا محرک اس زمانے کے مخصوص سیاسی حالات تھے. جعفر جٹلی نے شاعری بھی کی ہے اور نثر بھی، دونوں میں موجود ہے. جعفر جٹلی کے بعد ہمیں شاہ حاتم نظر آتے ہیں، جن کی وفات 1773 کی تھی. وہ بھی ان کو بھی ہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مزاحیہ یا مزاح نگار تھے. اس کے بعد ہمیں مزاح کئی جگہ مختلف داستانوں میں بھی نظر آتا ہے. ابھی ناول اور افسانوں کا زمانہ بھی نہیں ہے، داستانی ہی ہے، لیکن ہمیں مزاح نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمیں سعادت یار خان رنگین 1757 میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کے اخبار رنگین میں ان کی تصنیف تھی، اس میں نظر آتا ہے مزاح. اور لیکن اس کا پیرایہ بیان جعفر جٹلی کے وقائع دربار معلیٰ سے خاصا ملتا جلتا ہے. تو اب جعفر جٹلی کا آپ کو ایک اثر نظر آتا ہے. اسی طرح ایک اور جو قابل ذکر ہے وہ انشاء اللہ خان انشاء کی دریائے لطافت ہے، جو 1808 میں تصنیف تھی. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار مزاح اس کا نام تھا، یہ رامپور سے 1845 کو جاری ہوا تھا. اس کے بعد جناب اردو کے اندر وہ سنہری دور آتا ہے جسے ہم مرزا غالب کی نثر نگاری کہتے ہیں، مرزا غالب کے خطوط کہتے ہیں. غالب کے مزاح ان کے پیش رو کے مزاح سے خاصا مختلف ہے، گرچہ ان کے مزاح میں بھی کبھی کبھی اردو مزاح کے ابتدائی دور کی طرح پھپتی، تضحیک اور تشنیع در آتے ہیں. لیکن اول تو یہ رجحان بہت کم ہے اور صرف ان لوگوں کے تذکرے کے موقع پر ابھرتا ہے جن سے غالب کی چپقلش تھی، اور دوسرے ان کے مزاح میں شگفتگی، شائستگی اور بذلہ سنجی کا عنصر اتنا ہے کہ غالب میں اور ان کے پیش رو میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے. غالب سے پہلے اردو نثر میں بذلہ سنجی نہ ہونے کے برابر تھی. یوں لگتا ہے کہ اردو مزاح اچانک ترقی کی کئی منزلیں طے کر گیا ہو. غالب کے پیش نظر اردو مزاح کا جو سرمایہ تھا اسے دیکھتے ہوئے اتنا سلجھا ہوا اور معیاری مزاح تخلیق کرنا حیرت انگیز ہے. غالب کی صورت میں اردو مزاح کا نیا دور شروع ہوتا ہے. بقول رشید احمد صدیقی، طنز و ظرافت کی محفل میں غالب اس طرح داخل ہوئے جیسے فلمی گانوں کے درمیان پکے گانوں کا کوئی استاد وارد ہو جائے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے اشارہ کیا تھا اس کتاب میں، تھوڑی ضمنی بات آ جاتی ہے
کہ 1857 سے پہلے غالب شاعر تھا اور 1857 کے بعد غالب نثر نگار ہے. تو یہ بڑا آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے اس کے اندر غالب کے اندر. اچھا انگریزی ادب نے جس طرح اور ہمارے اصناف پہ اثر انداز اسی طرح اردو مزاح نگاری کو بہت متاثر کیا. اور جب سر سید احمد خان کی تحریک شروع ہوئی تو اس کے خلاف لکھنؤ سے 16 جنوری 1870 کو پہلی بار اودھ پنچ کا اجرا ہوا. اور یہ پنچ وہاں سے لندن سے چپتا تھا ایک انگریزی رسالہ اسی سے طرز پہ تھا. لیکن جناب اودھ پنچ کے حربے اوچھے تھے. یہ بیسیکلی نیچرسٹ اور سر سید احمد خان اور پہ تنقید تھی. اس کا مزاج پھپتی اور حجم پر مبنی تھا اور اخلاقیات کی حدود سے باہر تھا. اودھ پنچ کے مزاج کا معیار اعلیٰ نہ تھا. اس کے برعکس 19ویں صدی میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں بہت سلجھا ہوا مزاج ملتا ہے. لیکن مزاج ضمنی ہے کیونکہ ان کے عموماً ناول ان کے اصلاحی ناول ہوتے تھے. لیکن جہاں ضمنی ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کا بہت سلجھا ہوا ہے. لیکن یہ سچی بات یہ سچ ہے کہ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو مزاح نے اپنی ارتقائی منازل طے کی اور ہمیں 20ویں صدی میں انتہائی جیت مزاح نگار ملے. 20ویں صدی میں فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی، امتیاز علی تاج سے ہوتے ہوئے ہم پطرس بخاری، کنل محمد خان، شفیق الرحمان ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی تک پہنچتے ہیں. 20ویں صدی میں خالص مزاح کے علاوہ ناول، افسانوں، سفرناموں، اخباری کالم، ڈرامے، غرض ہر صنف میں مزاح نظر آتا ہے. یہاں پر جو ہے نا اب آتا ہے کہ ہم نے اتنی عرصہ کیوں لگایا مزاح تک آتے آتے اس معیار تک پہنچتے ہوئے. تو اس کے بارے میں کسی بھی زبان کے ادب میں اعلیٰ درجے کا مزاح اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس زبان کے بولنے والے اپنے ماحول کی خصوصیات اور تضادات اور اپنے سماج کے بارے میں اتنا شعور اور آگہی حاصل نہ کر لیں کہ اس کمزوریوں اور ہمواریوں سے محظوظ ہو سکیں، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی ہنس سکیں. نیز وہ زبان بھی مختلف احساسات اور تاثرات، طنز، رمز، تحریف، اشارے، کنائے، ایہام، لفظوں کے معمولی ہیر پھیر سے مفہوم میں تبدیلی اور خندہ آور شے کو سمجھنے اور بیان کی صلاحیت رکھتی ہو. اعلیٰ درجے کا مزاح کوئی بے معنی، ہنسی یا محض دل لگی نہیں. یہ گہرے سماجی شعور، رچے ہوئے ذوق، تہذیب، دانش، زبان پر عبور، اعلیٰ ذہنی اور تنقیدی صلاحیتوں، تجزیوں، تفکر، تفلسف کا نتیجہ ہوتا ہے. بالفاظ دیگر اچھا مزاح بڑی سنجیدہ چیز ہے. اور میں اصل میں یہ تو شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پہلے لکھا تھا لیکن میں پھر بعد میں اس کو تبدیل کر دی اس کا آرڈر کہ مزاح نگاری کا انتہائی سنجیدہ کام ہے. یہ میں چاہتا کہ یہاں سے شروع کروں کہ مزاح نگاری انتہائی. انگریزی میں بھی اس طرح کا مقول ہے، چیزوں کو غیر معمولی زاویوں سے پرکھنا اور اس میں ایسی بات کرنا جس سے انسان متبسم ہو جائے آسان کام نہیں. اچھے مزاح کی تخلیق کے لیے زبان کی صحت، شائستگی، روانی، خیال اور انداز سب اہم ہے. لوگوں کو ہنساتے ہوئے پکڑ پن اور سوقیانہ انداز سے مزاح نگار کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ سب کافی مشکل امور ہیں. مزاح کے ساتھ ایک لفظ جڑا رہتا ہے اور وہ ہے طنز. طنز میں اگر مزاح نہیں تو صرف تانا ہے یا زیادہ سے زیادہ تنقید یا نصیحت ہے. بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ طنز میں اصلاح کا پہلو بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مقصد بھی محرک ہو سکتا ہے، جبکہ مزاح میں مقصدیت نہیں ہوتی. اردو میں ہم طنز و مزاح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، حالانکہ انگریزی میں مزاح کے لفظ ہیومر ہے اور طنز کے لیے سیٹائر ہے اور یہ اصطلاحات ان کے ساتھ نہیں آتی. اردو میں طنز و مزاح عموماً اس لیے سادہ آتا ہے کہ تاریخی طور پر جعفر زٹلی سے لے کر اودھ پنچ تک سیاسی، فکری اور شخصی تنقید اور تمسخر ہی موجب مزاح رہی ہے. مزاح بالعموم اور طنز بالخصوص قلم کی ایک خاص احتیاط کے متقاضی رہتے ہیں کہ اس میں دشنام، بازاری پن اور لچک بات نہ ہو. یہ پل صراط کی طرح ہے جس پر چلنے کے متحمل کم ہی لوگ ہو پاتے ہیں. مزاح طنز سے جدا بھی ہوتا ہے، یعنی بے مقصد بھی ہو سکتا ہے. لطیفہ گوئی مزاح نگاری میں شمار نہیں ہوتی، جیسے ابھی قاضی صاحب نے بتایا. لطیفے عوامی ہوتے ہیں اور عموماً ان کے خالق کا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ مزاح نگاری ایک تخلیقی عمل ہے. یہ الگ بات ہے کچھ مزاح نگار اپنی نثر میں لطائف کا بھی سہارا لیتے ہیں. لطیفے میں پنچ لائن ہوتی ہے، مزاح نگاری میں لطافت کی چٹکیاں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی پنچ بھی جڑ دیا جاتا ہے. یوسفی کے مضمون سیزر، ماتاہری اور میں کا انجام انتہائی اندوہناک ہے اور قاری ہنستے ہنستے کب رونا شروع کر دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لطافت مزاح کا ایک حسن خاص ہے. اچھے شعر کی جان اس کے دوسرے مصرے میں ہوتی ہے.
پہلا مصرع تمہیدی ہوتا ہے، دوسرا مصرع نہ صرف یہ کہ بات مکمل کرتا ہے بلکہ سامع کو چونکا بھی دیتا ہے. یہ چونکانے کا عمل مزاح نگاری میں بدستور رہتا ہے اور اس کے لیے مزاح نگار مختلف تکنیک استعمال کرتے ہیں. آج کا مزاح صرف خوجی یا چچا چھکن جیسے خبط الحواس کے دار و فصلی کا نام نہیں، بلکہ مزاح کی کینوس موضوعات و تکنیک کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. اب سچویشنل کامیڈی بھی ہے، پیروڈی بھی ہے، کیریکیچر بھی ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری بھی اور الفاظ کی نشست و برخاست کا سلیقہ بھی، بزلہ سنجی بھی ہے اور اشارے اور کنائیوں کا فن بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دور حاضر کی مزاح میں اپنے اوپر ہنسنے کا ظرف بھی ہے. انہی وجوہات کی بنا پر میرے خیال میں معیاری مزاح نگاری ادب کی مشکل ترین صنف ہے اور ذہین ترین صنف بھی. عوامی سطح پر مزاح کی مقبولیت میں تاریخی طور پر ڈراموں اور فلموں کا بھی بہت ہاتھ رہا ہے، یعنی تمثیلی ادب کا. ڈراموں میں مزاح دیکھیں تو پہلے اسٹیج ڈراموں میں ایک کامک ہوتے تھے، یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ مزاحیہ ڈرامے نہیں ہوتے بالعموم، وہ تو سارے شعر ہوتے، منظوم ہوتے تھے عموماً، لیکن وہ کامکس اپنے ساتھ رکھتے تھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور حال میں دیکھیں تو اسٹیج ڈرامے جو مشہور ہوئے ہیں جیسے بقرہ قصوں پر یا پھر بڈھا گھر پر ہے، یا پھکڑ پر سخیان انداز پر مزاح تو ہے. لیکن خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا ڈرامہ تعلیم بالغاں جو پہلی بار ریڈیو سے 50 کی دہائی میں نشر ہوا، اس کے بعد اردو میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی نشر ہوا، اس کا معیار اس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ اس کو ادب پارہ کہہ سکتے ہیں. پھر ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن خاص طور پہ بہت بہتر معیار میرا مزاح کو انور مقصود، حسینہ معین، کمال احمد رضوی، پھر 50-50 کے خاکے تھے یا اس طرح کے اور پروگرام تھے، بہت اچھا مزاح لکھا گیا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم حسینہ معین کے تمثیلی ڈراموں کو چھوڑ دیں تو اردو ادب میں مزاح نگاری میں کوئی بھی خاتون قابل ذکر نہیں پائی جاتی. صفحے اول صفحے 2 میں تو کوئی نہیں ہے بھائی، کدو کا کوئی لکھا ہو. میں سمجھتا ہوں اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ہم مزاح پڑھ کر مزاح نگار کے بارے میں تاثر قائم کرتے ہیں. اچھے مزاح کے اندر اکثر جنسی اشارے ہوتے ہیں اور اگر نہ بھی ہو تو اس میں شرارت اور چلبلے پن کا رنگ ضرور ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں کسی مرد مصنف کے لیے تو قابل قبول ہے، لیکن کسی خاتون مصنف کا ہو تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں. لہذا خواتین اس دشت کی سیاحی سے گریزاں رہتی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ہے کہ لڑکوں کی دنیا کم از کم 20 سال پہلے تک لڑکیوں کی دنیا سے زیادہ آزاد رہی ہے، جس میں گالیوں کا استعمال، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور جملے کسنا، جیسے ابھی قاضی صاحب سنا رہے تھے واقعہ، اور بےہودہ مذاق کرنا اتنا عام رہا کہ لڑکوں کے دماغ میں اسی میں تربیت پائے اور وہ ماحول اور افراد سے چوکنا اور مذاق اڑانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے رہے. یعنی ان کے ماحول میں مزاح چاہے وہ سکیان ہی کیوں نہ ہو ایک اہم جزو رہا ہے. اور تیسری اور آخری وجہ ہے کیونکہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، سو میں آپ کی ذہن کو چھوڑتا ہوں. دور حاضر میں مزاح نگاروں میں ڈاکٹر یونس بٹ اور کرنل اشفاق حسین کے نام قابل ذکر ہیں. اب یہاں پہ اگر زیادہ تو ابھی پڑھنے کو بہت کچھ ہے. ایک ہندوستان اور پاکستان کے مزاح نگاروں کا ایک جائزہ ہے کہ جہاں تک معیار کا تعلق ہے پاکستان کا مزاح بھارت کے مقابلے میں خاصا بہتر ہے. پاکستانی مزاح میں توانائی، شگفتگی اور تازگی ہے. پاکستان کے مزاح نگاروں کے ہاں خوبصورت زبان، شعر و ادب کا پس منظر اور بلند ذہنی سطح ملتی ہے. پاکستان میں خوبصورت اردو نثر لکھی جا رہی ہے. دراصل پاکستان کے بعض نمایاں مزاح نگار مثلا M.R. کیانی، کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی وغیرہ فارسی زبان و ادب کا نہ صرف ذوق رکھتے تھے بلکہ کرنل محمد خان اور جسٹس کیانی نے فارسی ادبیات کی علمی اعلیٰ اسناد بھی حاصل کی. پاکستانی مزاح نگاروں کے ہاں مغربی ادب اور مزاح کے حوالے بھی ملتے ہیں. اسی طرح پاکستانی مزاح نگاروں کے ایک اعلیٰ تر ذہنی سطح کی بدولت مزاح کی ذہنی سطح بلند ہے. اسی بلند معیاری اور شگفتگی نے پاکستان کے بعد مزاح نگاروں کو بے پناہ مقبولیت دی ہے. بالخصوص مشتاق احمد یوسفی کا نام اور پاکستانی مزاح لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. بھارت کے مزاح نگاروں کا معیار یقیناً بلند ہے، لیکن مجموعی طور پر بھارت کے مزاح میں وہ شگفتگی اور معیار نظر نہیں آتا جو پاکستان کے مزاح میں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں خوبصورت اردو نثر نہیں لکھی جا رہی، تاکہ مزاح میں زبان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اگرچہ بھارت کے بعض مزاح نگاروں کے ہاں خاصی شگفتگی ہے، مثلا مشتبہ حسین کے ہاں نیز بھارت کے بعد مزاح نگاروں کے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں اردو کا ذوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص نئی نسل سے بیگانی. حتیٰ کہ جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے ان کی بھی نئی نسل اردو لکھنے پڑھنے کی طرف مائل نہیں، اور بھارت میں اردو کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پاکستان میں ہے.
चुनाचे मिर्जा निगार अगर खूबसूरत और शायराना नस्ल लिखे भी तो उन्हें क़ारीन की अदम से का खतरा मोल लेना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत के कई लिखने वाले या तो अब हिंदी में भी लिख रहे हैं या ऐसी उर्दू लिख रहे हैं जिसके हिंदी तर्जुमे आसानी से हो सके। जहां तक मौजूद का ताल्लुक है, पाकिस्तान और भारत दोनों के मिर्जा निगारों ने सियासत को कभी मौजू बनाया है। इधर समाजी, मुआशी और तहजीबी मौजूद पर नजर की जाए तो अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के मिर्जा निगार पेशवार मौजूद तक कलम उठाने के बावजूद किसी हद तक तनासानी का भी शिकार हुए। उनके मिर्जा का अख्तियार में मखसूस टाइप किरदार यानी मसलन बीवी या शायर ज्यादा आने लगे हैं। मिर्जा का किरदार जो पतरस बुखारी से शुरू हुआ था, उर्दू मज़हब में इतना आम हुआ कि अब इसमें कोई कशिश नहीं रही और ना ही किसी के पास पतरस का कलम रहा था। लेकिन फिर भी कमोबेश हर मिर्जा निगार ने इससे मितल तक कोई ना कोई किरदार जरूर पेश किया। अलबत्ता यूसुफी के यहाँ मिर्जा अब्दुल वदूद के किरदार में जान नजर आती है, जिसकी वजह यह है कि ये मिर्जा और दर हकीकत वो रिवायती मिर्जा नहीं बल्कि ये यूसुफ की बजला संजी, जहानत और हाजिर जवाबी को जाहिर करने का जरिया है। सुनाने को बहुत कुछ है। अब मैं आखिर में मैं उसको साथ ही काम लेता हूँ। इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब, उसका मैं आपको एक ही सुना देता हूँ, काफी होगा। 15 मिनट हो चुके हैं तो चलिए ठीक है, फिर बहुत वाइंड अप करते हैं, ठीक बहुत लोग हैं हमारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ आता कर दिया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। वो PhD का मकाला लेकर आए थे भाई। करना तो मुझे भी पास चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ पास तैयारी नहीं की और कोई तनकीदी कोई पैसेज पढ़ते हैं जो आपका जी पसंद जी, है? मैं वही दो चार जो है वो, और आप लोग भी कोई पैसेज पढ़ना चाहें आप? तो इसमें मैं तो कुछ जुमले जो हैं वो आपकी खिदमत में जो मिजाज से उनके हैं जो मशहूर, तो वो आपकी खिदमत पेश करता हूँ। ये मोहम्मद यूनुस भट्ट ने कहा है कि आम आदमी उस वक्त आता है जब सब जा चुके और उसकी आमद का इंतजार कर रहे होते हैं। देर से आना दरअसल आम से खास होने का अमल है। अच्छा, ये फिक्र तौसवी हैं, ये मुझे कुछ ज़्यादा इनके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया तो वो हम वादा करते हैं तो किसी उम्मीद पर, लेकिन जब वादा पूरा करने लगते हैं तो किसी डर के मारे। खुदा ने गुनाह, ये वे भी फिक्र तौसवी हैं, खुदा ने गुनाह को पहले पैदा नहीं किया, इंसान को पहले पैदा कर दिया, ये सोचकर कि अब ये खुद बखुद गुनाह पैदा करेगा। मोहम्मद यूनुस भट्ट कहते हैं कि लेक्चरर की तारीफ ये है कि वो शख्स जो दूसरों की नींद में बोलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोबारा पढ़ें। बहुत अच्छे, लेक्चर की तारीफ ये है, अब लेक्चर हैं मौजूद यहाँ पे पढ़ाने वाले, तो मैं ये कह सकता तो कि वो शख्स जो दूसरों की नींद में बोलता है। अच्छा, ये कोई साहब है, ये भी यूनुस भट्ट का है। इंसानी उम्र की सिर्फ 3 ही सूरतें हैं, जो आनी, जवानी और जो आई। वाह वाह वाह। और यूनुस भट्ट कहते हैं जितनी देर आप दूसरों से इंतजार कराते हैं, दरअसल उतनी देर आप उनसे अपना जिक्र करवाते हैं। यानी होता रहता है मुसलसल उनका इंतजार, जिक्र ही होता रहता है। मुश्ताक यूसुफी कहते हैं आदमी अगर कबल वक्त न मर सके तो बीमे का मकसद ही फौत हो जाता है। क्या कहते, बहुत आला। तो यूसुफी कह सकते हैं। यूनुस भट्ट कहते हैं कि मर्द की उम्र वो होती है जो महसूस करता है और औरत की वो जो आप महसूस करते हैं। फिक्र तौसवी कहते हैं कभी कभी कोई इंतहाई घटिया आदमी आपको इंतहाई बढ़िया मशवरा दे जाता है, मगर आके आप मशवरे की तरफ कम देखते हैं, घटिया आदमी की तरफ ज्यादा। मोहम्मद यूनुस भट्ट कहते हैं सिगरेट के 2 सिरे, दूसरे सिरे पर जो राख होती है वो दरअसल पीने वाले की होती है। और
ایک خاتون نے ہونے والے خاوند سے کہا، یہ یونس بٹ کہہ رہے ہیں، ایک خاتون نے ہونے والے خاوند سے کہا کہ شادی کے بعد میں آپ کے دکھ بانٹا کروں گی. اس نے کہا مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں. تو وہ بولی میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں. شاید اسی لیے ہر سیاستدان یہی کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو آپ کے دکھ بانٹوں گا. یہ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے مرد، تو دو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش ہے. زبردست ہے ان کا. مرد کی آنکھ، مشتاق احمد یوسفی، مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سے سب سے آخر میں نکلتا ہے. میرا خیال میں کافی ہو گیا ہے. آپ کا دم نکل گیا. وہ مشتاق احمد یوسفی ایک یہ وزڈم کی بات ہے کہ دنیا میں نصیحت غیبت سے زیادہ زود ہضم چیز کوئی نہیں. بہت شکریہ. عامر بھائی آپ تیاری نہیں کر کے آئے تو ایسا ہے. بہت اچھا ہے. آج یہ واقعی یادگار محفل ہے بھائی، ماشاء اللہ. سب کے آنے کا شکریہ. مجھے ایکچولی اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع پہلے مل چکا ہے غلطی حلقے میں، تو میں وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو مجھے کہا گیا تھا بہترین اردو کے ادب کی کتابیں مسٹ ریڈس کون سی ہیں، تو ان میں میرا خیال ہے ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 میں نے ان کو ڈیوائڈ کیا تھا. ٹیئر 1 میں 3 کتابیں ہیں اگر آپ نے پڑھنی ہے. پطرس کے مضامین، کرنل محمد خان کی جنگ آمد اور یوسفی کی زرگزشت. یہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے اچھا نہیں لکھا، مگر یہ کتابیں ایسی ہیں جن کے بغیر اردو کا مضامین مکمل نہیں ہوتا. ٹیئر 2 کے اندر ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب اور بزم آرائیاں اگر آپ نے پڑھی ہے صدیق سالک کی تادم تحریر، صدیق سالک کی تادم تحریر، تھوڑا سلجھا ہوا مزاج. اور تیسری کتاب جو مجھے ٹیئر 2 میں آتی ہے وہ شفیق الرحمان کی حماقتیں. تو ان کے اندر ایک ایسا مزہ ہے کہ آپ بالکل، اگر آپ میرے اس وقت کے انالیسس کے مطابق 2-3 باتیں کر کے، تو میں پھر ان کتابوں میں جو چیزیں مجھے یاد ہیں، کیونکہ اب تک یاد ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہے. تو یہ کہ یہ بات صحیح ہے، بلکہ ایک فیکٹ ہے کہ مزاح نگاری جو ہے آپ کو بہت تلخ بنا دیتی ہے. تو مجھے یاد ہے، اور یہ میرا ہی نہیں، یونس میرا دوست ہے یونس بٹ، اس کا بھی یہی ہے. اور کئی دفعہ آپ مزاح نگاری کا ایک فقرہ لکھتے ہیں تو 3-4 دن تک آپ ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ مزاح نگاری آپ کو بہت تلخ مزاج کر دیتی ہے. بلکہ میں نے مزاح لکھنا ہی چھوڑ دیا اس بات سے کہ مجھے لگا میں بہت تلخ ہوتا جا رہا ہوں. میرا اپنا جملہ ہے کہ انہوں نے پہلا عشق اپنی دائی سے کیا اور اس کے بعد نیل کے ساحل سے لے کے تابا کے کاٹ کر. تو اس طرح کے ہم بھی جملے لکھا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے. احمد عطا اللہ جو کہ شاعر بھی ہے، یہاں آیا تھا، وہ بھی بڑی اچھا مزاح لکھا کرتا تھا کہ پتہ یہی حالات رہے تو ہمیں ہو سکتا ہے اپنا دور بخشوانے کے لیے جاپان میں نیڈو ملک والوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. مگر یہ کہ صحیح بات ہے. اور اب مجھے نہیں پتا، یونس نے تو بڑی ہمت کی، مگر وہ بالکل میرا بڑا دوست تھا، کنگ ایڈورڈ میں ہی تھا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ کہتا تھا 3-3 4-4 دن آپ ڈپریشن سے نکل نہیں سکتے ایک لکھ کے مضمون. تو مجھے فیکٹ ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ آپ مزاحیہ لکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں. یہ بڑا مشکل عمل ہے مزاح لکھنا، اور پھر اچھا مزاح لکھنا. تو ان لوگوں کی بڑی داد دینی پڑتی ہے. یونس بٹ ہو گئے، یوسفی ہو گئے، انہوں نے کتابیں کی کتابیں لکھ ڈالی. میری دوست حامد عتیق کا شعر ہے کہ اوپر سے ہنسنے والوں کے غم کتنے گہرے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا فیکٹوائڈ کہ میرے پاس ہے آبد پنچ کی اوریجنلس. مجھے کسی نے ایریزونا سے بھیجی تھی. انہوں نے کسی انڈین تھا، اس نے کہا میرے والد صاحب نے اردو میں PhD کی ہے اور اب ہی نو مور، اور ان کی کتاب میں بس ہم یا تو گاربیج کر دیں گے یا اگر آپ اس کی فیس دے دیں ہمیں، میلنگ فیس، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو
कॉपीज भेज देता हूँ, तो उसमें उन्होंने अवध पंच के ओरिजिनल मेरे घर में पड़े हुए ओरिजिनल जो है उसको रखे हुए हैं, क्योंकि उर्दू गजल भी नहीं कह सकती, बल्कि जब मेरा ऑफिस यहाँ आएगा तो मैं अपने ऑफिस में रख। बाकी बस यही है कि इनमें जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ एक बालिश्त के फ़र्क से मुझे मज़ामीन पथरस ज़रगुज़िश्त से थोड़े से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके अंदर जो रिलेटेबिलिटी है वो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह अपनी कहानी है, जिस तरह जो मैंने कहा था जो उनके जुमले मुझे याद हैं, वो जिस तरह मुझे वो जुमला बहुत पसंद है कि जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि किताबें पढ़ने का सबसे पहला तरीका ये है कि किताबों को तरतीब से लगाया जाए, उसके बाद सफ़हात को जमा किया जाए और सफ़हात जो है उनको दिनों पे तकसीम किया जाए। तो कहते हैं फिर मैंने किताबें तरतीब से लगाई, सफ़हात इकट्ठे किए, उनको दिनों पे तकसीम किया, 550 जवाब आया, मगर परेशानी का एक मजाल नहीं कि परेशानी की एक शिकन भी मेरे माथे पे नमूदार हुई हो। दिल में थोड़ा सा पछताए कि सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ गया, मगर जब देर से उठने के फायदों को सोचा तो कहा नहीं। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ मैं स्टेज से कई दफ़ा गुजर चुका हूँ। तो ये बड़ा एक खूबसूरत जुमला है जो मुझे उस किताब से याद है। ज़रगुज़िश्त के जो मुझे चीज़ें याद हैं वो भी, उनमें एक तो मुझे वो याद है कि जब वो कहते हैं कि मुझे जिसने हायर किया वो जो आयरिश बैंकर था मिस्टर एंडरसन, वो उस वक्त शराब के नशे में धुत था। इससे साबित होता है कि नशे के बड़े दूर रस्मताज बराबर होते हैं। दूसरा मुझे उनका वो बड़ा एक जुमला हमेशा पसंद आता है, मैंने पहले भी बताया होगा कि वो कहते हैं बांग्लादेश में कोई बंदा था जिसने कर्जा मांगा था, तो उन्होंने उनको भेजा बैंक में कर्जा देना है कि नहीं, तो बैंक ने कहा, तो उन्होंने पहले लिखा है कि अगर आप बैंक से 1 मिलियन कर्जा लें तो आप बैंक के रहमो करम पे होते हैं, मगर 90 मिलियन कर्जा लें तो बैंक आपके रहमो करम पे होता है। उसके बाद कहते हैं उनको देख के मिले तो ऐसे लगा कि हम ही परेशान फिर रहे हैं, इसको तो कोई परेशानी नहीं हो, हंसमुख खुश। उन्होंने कहा, आपने कहा कि आपने इतना कर्जा मांगा, अपनी इजादात का बताएं। तो उसने कहा ये मेरी इजाद है, ये अगर आप अपने फ़ोन से लगा दें तो जो भी आपको फ़ोन करेगा उसका फ़ोन ठुस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसका फ़ायदा क्या? कहता फ़ायदा निकालना मेरा काम नहीं है, मुझे का काम तो इजाद करना है। तो मेरा अभी भी जब ये स्पैम कॉलें आती हैं तो मेरा दिल करता है मेरे पास वो मशीन हो क्योंकि दूसरे का फ़ोन ठुस हो जाए। उसके बाद लिखा था इजाद और औलाद के लक्षण अगर पहले से पता चल जाते तो ना कोई इजाद होने देता ना। तो ये ज़रगुज़िश्त का मैंने कहा जो मुझे याद है, कर्नल मोहम्मद खान के भी जंग आमद में जो चीज़ें याद हैं उनमें मुझे एक वो बहुत पसंद है, वो जो एक मिस्र में तैनात थे तो वहाँ वो एक अरबिक डांस देखने गए, तो वो कहते हैं अरबिक डांस के अंदर कूले हिल रहे हैं, कंधे हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसरी इनपुट है। कहते हैं हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो हिंदुस्तानी डांस में बात है आँखों के साथ इशारे करना और उंगलियों को हिलाना। कहते हैं ये तो हमारा ओपिनियन है, हो सकता है कोई अरबी देख के कहे कि ये यतामा और मसाकीन का रक्स है। ना कूला हिलता है ना कंधा हिलता है, तो वो मुझे पसंद है जुमला जो मेरे सर दर्द। उसके बाद उर्दू की आखिरी किताब जो है उसमें जो मुझे जुमले ये तो याद है, एक तो ये है कि वो अकबर के 9 रत्नों का जिक्र करते हैं और उसमें तनकीद कर रहे हैं अयूब खान के ऊपर। तो अयूब खान के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी आपको पता है वर्ल्ड बैंक से आए थे और फिर वापस वर्ल्ड बैंक चले गए। तो कहते हैं कि अकबर ने अपना खजानची राजा टोडर मिल को बनाया और राजा टोडर मिल ने वोटेवर खजाने का बहुत बुरा हाल किया। जब अकबर ने उसको समझाया कि ये तो मुल्क का सही नहीं हो रहा तो उसने लान तान की अकबर पे और दोबारा राजा राजगान के पास वापस चला गया। और फिर उनका वही जुमला बड़ा पंच लाइन है कि अकबर की हिम्मत थी कि इस तरह के 9 रत्नों के बावजूद 50 साल गुजार गया, आजकल तो लोग 10 मुश्किल से गुजारते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा ये उनका वो भी था कि एक बंदा, छोटे छोटे जुमले हैं कि
ایک بندہ جا رہا تھا اور اس نے پیچھے سے ایک چور آ گئے تو وہ گدھوں کو لے کے جا رہا تھا تو اس نے گدھوں سے کہا بھاگو بھاگو ڈاکو آ گئے. تو گدھوں نے کہا کہ ہم کیوں بھاگے اس میں, تو اگر ڈاکو آ گئے تو اگر اس میں ہم نے تو سامان ہی اٹھانا ہے یا تمہارا اٹھائیں یا ڈاکیوں کا, ہم کیوں بھاگے. اس کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ اگر لوٹ کے مال کے میں گدھوں کا بھی حصہ ہوتا تو وہ ضرور بھاگ جاتے. مجھے طنز بڑی ان کی پسند ہے. اور ایک اور یہ اسی طرح ان کا جو ہے کہ کہتے ہیں ایک قاعدہ جمع کا ہے اور ایک قاعدہ ضرب کا ہے. اصحاب کے قاعدے کہتے ہیں ضرب کے قاعدے سے کوئی مسئلہ حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان دھیان سے پڑھ لینی چاہیے. تو ابن انشا کے ہے خادم تحریر جو میں نے پڑھی تھی تو مجھے بہت پسند آئی تھی صدیق سالک کی, مگر مجھے ان کے یاد نہیں جملے اس وقت, مگر میرا خیال ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کو نگلیکٹ کیا گیا. سلجھے ہوئے مزاح سے بات کریں, آنکھ پر تسلی ہو تو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے. میرے پاس بدقسمتی سے وہ ہے نہیں امریکہ کے, مگر سلیکشن میں. اور پھر ہم آنکھتے ہیں اور صدیق سالک کی کیا ہی اس کی شفیق الرحمان کی کیا ہی بات ہے. اس میں میرا جو فیوریٹ جملہ ہے وہ ہے حکومت آپا کردار ہے. تو کہتا ہے سست اتنی تھی کہ ایک دن مجھ سے انہوں نے ایک انار منگوایا, پھر کٹوایا, پھر اس کے دانے نکالے, پھر باسی لے کے کہنے لگی آپ خود ہی کھا لیں. تو یہ مجھے ان کا ایک جملہ مختلف کردار ہے ان میں جو کہ کافی خوبصورت ہے. ان کا جو تو پہلے بھی ایک دفعہ سنا باغ میں اس وقت شاید ریویو بازی, مضمون کا عنوان بھی اتنا خوبصورت ہے. باغ میں اس وقت شاید لڑ رہی ہیں بلیاں, اف بلیاں, اف بلیاں. آخر میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, میں نے دل میں سوچا کتنی بلیاں ہیں, 3 ہیں کہ 4 ہیں, 4 ہیں. تو کہنا دیر میرے دل میں آیا یہ ضرور 6 ہیں. وہ ایک ٹوٹلی ایک مزاج جو ہے شفیق الرحمان کا ایک اپنی ان کی لائن ہے اور اپنا مزاج ہے. مجھے میری ایکچولی باجی نے تحفے میں دی تھی وہ وقت ہیں, اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے پڑھی تو رکھا نہیں. اور اس میں پھر ایک فوڈی کا ذکر ہے جو دنیا میں جگہ جگہ جا کے ہر جگہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں مصر میں آپ نے کہا کیا دیکھا, کہتا ہے مصر میں کباب بڑے اچھے ملتے ہیں. اور اسی طرح آپ لاہور میں کیا دیکھا, لاہور میں حلیم کھانے کا اور ہی مزہ ہے. تو اس کی ساری زندگی جو تھی وہ اسی کے گرد گھومتی تھی, کھانے کے گرد. تو نہ اس کو لاہور کی سویلائزیشن نظر آئی, نہ مصر کے احرام نظر آئے, ہر چیز کھانے کے بارے میں. تو شفیق الرحمان کا ایک اپنا ایک بڑا ہی عمدہ مزاج ہے. اور ان کے کچھ افسانے جو ہیں وہ بھی پڑھنے والے ہیں, لیلی جی اور جینی جو مجھے بہت ہی پسند ہے. کہ اس میں جو آخری جملہ ہے جینی کا دل اور عورت کا دل, تو وہ اتنا آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. وہ افسانہ ایک پوری ایک کہانی ہے اس کے اندر. تو یہ 6 میری ہیں پسندیدہ چیزیں جو کہ میرے خیال میں پڑھنی چاہیے. اور مگر ان میں وہی میں نے اپنے ذہن میں ان کو ٹیئر 1 ٹیئر 2 رکھا. ٹیئر 1 جو ہے وہ ہے پطرس کے مضامین, اس سے بالشت نیچے زرگزشت اور جنگ آمد. اور ٹیئر 2 میں خادم تحریر اردو کی آخری کتاب اور حماقتیں. اگر آپ کو موقع, میرے پاس ان میں سے 5 ہیں, خادم تحریر نہیں, مگر اگر آپ کو موقع ملے تو انٹرنیٹ پہ بھی ہے, بلکہ یوٹیوب پہ بھی ہے. آپ ان کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں, خاص طور پہ حماقتیں جو ہے اس کے ساتھ آڈیو سن سکتے ہیں. اگر ڈالیں تو آپ کو مزہ آئے گا. ایکچولی بڑی اچھی تھی رات کو اس کو لگا کے اگر سنے, لوگوں نے بڑی اچھی طرح پڑھی ہوئی. اور زرگزشت میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی میرے پاس گنجائش ہوتی تو میرا خیال ہے چراغ تلے اور باقی چیزوں میں اسی لسٹ میں ڈالتا. ایک ایک جملہ ایسا ہے جو آپ مہینوں انجوائے کرتے ہیں. اور وہی بات جو رضوان بھائی نے کی ہے, ہمارے کلچر میں سلجھا ہوا مزاح بھی ہے مگر جگت بازی بھی ہے جو کہ نہیں ہے. اس کو آپ کو ذہن کے اندر ایک لطیف سی لائن ہے جگت بازی, اور پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جگت بازی ذہانت کا ثبوت نہیں ہے. تو جگت بازی کرنا, باتیں بنانا, لفظوں سے پلے کرنا, وہ ایک اور بات ہے. ایک اور بات ہے شفیق الرحمان کا ایک مشتاق یوسفی کا ایک جملہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایماندار شخص
अपने आप को अपनी ईमानदारी को उस वक्त तक मुस्तनद नहीं समझता जब तक वो अपनी ईमानदारी से दूसरों का जीना हराम ना कर दे। तो वही बात है, ये जुगतबाजी नहीं है, ये इतनी खूबसूरत बात है। जी बहुत शुक्रिया। मैं आज बहुत सी चीज़ें लिख के लाया था कि ये सुनाऊंगा बहुत सा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त नहीं है इतना। सबसे पहली चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो मिज़ाह निगारी है या मिज़ाह जो है वो एक फितरी चीज़ है। अच्छा, बाल का ये होता है कि हम लतीफ़ों को अच्छा नहीं समझते, आम तौर पे यही ख्याल है कि लतीफ़ा जो है वो मिज़ाह निगारी नहीं। मैं समझता हूँ कि लतीफ़ा उस वक्त वजूद में आता है जब कोई हिकायत, कोई हकीकत सामने आती है तो उसको जो लिखते हैं, लिखने वाला अगर वो पढ़ा लिखा लिख रहा है तो वो शुस्ता होगा, अच्छा होगा। अगर कोई अनपढ़ लिखेगा या बताएगा, सुनाएगा तो वो ज़रा होगा। अब मैं ऐसे इसकी मिसाल ये देता हूँ कि हाफिज़ महमूद शिरानी साहब ये यूनिवर्सिटी जाते थे अनारकली से होते हुए, तो एक दिन जाए थे कि गोल गप्पे वाले के पास खड़े हो गए और उससे पूछा उर्दू ज़ुबान, सकील उर्दू ज़ुबान में पूछते हैं, भाई तुम ये वजनन बेचते हो या अजनन बेचते हो, गिन के बेचा तो? वो बेचारा जाहिल आदमी कहते जी साहब मैं ना अदनन बेचता हूँ ना वजनन बेचता हूँ, मैं तो गोलगप्पे बेचता हूँ। तो ये जो सुनाने का तरीका है जो भी है, तो आप देखिए कि हिकायत है ये, उसको बयान फरमा रहे। अच्छा, अब मैंने यादगार गालिब, इसमें वही शुमार बातें गालिब से मुतालिक है जिसको हम लतीफ़ा कह सकते हैं, या इसमें तंज भी है, हर तरह का आपको इसमें मवाद मिलेगा। तो चंद एक मैंने लतीफ़े देखे। सबसे बड़ी चीज़ है कि गालिब खुद अपने तौर पे नहीं कहते थे, लेकिन दूसरों की बात को उसके ऊपर डाल देते थे। हकीम आजुर्दा बैठे थे आपके गालिब के पास, एक गधा आया, आके उसने आम के छिलके पड़े थे, सूंघ के छोड़ दिया। अब बताइए कि इस गौर कीजिए कि वो कहते हैं देखिए आम ऐसी चीज़, उनको आम भाते नहीं थे, वो पसंद नहीं करते, कहते आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। तो फौरन बोलते हाँ गधा नहीं खाता, यानी उनके ऊपर तंज करे कि तुम गधे हो जब ही आम नहीं खाते। बेशक तो, गधे आम नहीं खाते। तो ये देखिए कि इससे तो गालिब का जो अंदाज बयान है या जवाब या इनमें क्विक विट इतनी ज़्यादा है कि किस तरह फौरन जवाब देते थे। आपको तो पता होगा कि जब इनके गालिब के साथ इनके थोड़ी सी चप्पलिश हुई, जब उन्होंने सेहरा कहा था कि देखें हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार ने देखे कह देखो इससे बढ़कर सेहरा। तो इब्राहिम ज़ौक़ साहब ने शिकायत की थी, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने बुला भेजा इनको। तो जो उस वक्त जो उन्होंने बयान किया मंजूर गुजारिश हवाले वाकई अपना बयान हुस्न तबीयत नहीं मुझे, सौ पुश्त से है पेश आए आबा सिपाहगरी, कोई शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे। एक बड़ा अच्छा शेर है कि तंज किस तरह कर रहे हैं बादशाह के सामने। तो उनसे पूछा था कि जी तो उसमें बात जब वो बयान करते हैं, आगे देखिए कि पूरी हकीकत उन्होंने इस तरह बयान की है जिसमें उन्होंने उस्ताद शय से हो मुझे परखाश का ख्याल, ये ताब ये मजाल ये जुर्रत नहीं मुझे। उस्ताद बहरहाल इसमें है कि आखिर में जो इससे पहले एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या ये कम शर्फ के शाह का गुलाम हूँ, गो जाहो मनसबो खलत नहीं मुझे। तो इसके मतलब यानी अपनी जो शिकायतें हैं वो बादशाह के सामने तो बेरार है, और कहते हैं कि गालिब का ये बयान सारी सुन के जब आखिर में उन्होंने कहा कहता हूँ गालिब हूँ अपने गालिब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि गलत कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। तो सुना कि जो बादशाह था वो भी मुस्कुरा रहा था कि इस शख्स से कोई जीत नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा था
کہ جی جو نظام نگاری ہے یا تو یہ جو واقعات کو بیان کرنے کا طریقہ ہے اور اس کو اپنے مزاج کے مطابق ہر آدمی نے لکھا. اب مشتاق یوسفی صاحب لے لیجیے, شفیق الرحمان صاحب لے لیجیے, شوکت تھانوی صاحب لے لیجیے. مجھے تو وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم بچپن میں ریڈیو کے ڈرامے سنتے تھے, وہ اتنے مزیدار ہوتے تھے کہ آدمی کو عجیب سا ایک لطف اور ایک مزہ آتا. اس طرح ایک میں آپ کو حقیقی لطیفہ کہہ لیجیے یا حکایت سناتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یونس پہلوان ایک جوانی میں فوت ہو گئے. پہلوان تھے, ایک رات مسجد کے دوسری طرف ان کا اڈا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہر رمضان میں مغرب کی اذان وہ دیا کرتے تھے. تو میں اس وقت غالباً چھٹی جماعت کا طالب تھا اور ہمیشہ مجھے شوق تھا کنچے یا گولیاں کھیلنے کا. تو وہ مجھے نماز سے پہلے کیا میرے جیب میں پڑی تھیں, تو وہ میں اسی حالت میں اپنی کنچے کے ساتھ نماز مغرب میں چلا گیا. تو یونس پہلوان میرے ساتھ ہی کھڑے تھے. جب میں سجدے میں گیا تو ساری گولیاں وہ صف پہ بکھر گئیں. تو یونس پہلوان نے سجدے میں جب گئے تو انہوں نے ساری گولیاں ہاتھ میں پکڑ کے اپنے مٹھی میں دبا لی. جب ہم اتحیات میں بیٹھے تو وہ ایک ایک کر کے گولیاں کھیل رہے ہیں اتحیات. تو آپ یقین کریں کہ جو نمازی کے آگے سے گزری تو وہ سب ہنس کے سب لوگ نماز تو بھول گئے, اسی کے اس میں لگے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں حرکات ہوتی ہیں کہ اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں اصل میزان نگاری ہو. تو بہرحال میں آج اتنا ہی کہوں گا. بہت اچھا جو دوسروں کی نیند میں بول مفکرہ ہماری مفکرہ ہے. متفکر نہیں ہونا چاہیے. خوبی ہے کہ بغیر تیاری ایکسٹرا پوڈ. اچھا ویسے واقعی یہ سچ ہے کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی, ہمیشہ کی طرح. اچھا دوسرا یہ کہ میں معذرت چاہوں گی اگر کوئی اس سے پہلے اس موضوع پہ بول چکا ہے کیونکہ میں دیر میں آئی. لیکن آپ نے جو کہا تھا میں لے کے آ رہی ہوں اپنی میں نے صرف پوچھا تھا, کہا تو نہیں. خیر, تو پہلی بات تو یہ کہ مزاح یا ہیومر کی تعریف جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس موضوع پہ بات کر چکا ہو, وہی ہے یونان سے. اور یونانی فلاسفہ نے اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے حاصل کام کیا ہے. افلاطون جس نے شاعری پہ بہت کچھ لکھا اور شاعری کے مضامین, ظاہر شاعری تنقید پہ جو پہلی کتاب لکھی ارسطو نے بھی, جو جس کا نام بطیقہ تھا, اور اس میں اس نے ظاہر ہے کہ شاعری کے بارے میں بات تو کی, لیکن یونانی فلاسفہ نے سب سے جو بنیادی نقطہ ہے مزاح کا وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے یا اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ٹریجڈی ہوتی ہے. اس کی بنیاد کوئی المیہ ہوتا ہے تو پھر مزاح پیدا ہوتا ہے. اچھا اب جیسے میرا خیال حسنی صاحب نے کہا کہ شاید معاشرہ اتنا پختہ ہو چکا ہو, تو معاشرہ جب پختگی کے عمل سے یا ترقی کے عمل سے یا ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہوتا ہے, خاص وقت گزار لیتا ہے کوئی تہذیب, تو اس میں ظاہر ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں, اس میں المیہ بھی گزرتے ہیں. اور ان المیوں کا جسے کہتے ہیں دکھ یا ان المیوں کا شعور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے یہاں مزاح پیدا ہوتا ہے. بالکل. تو مثلا میں ابن انشا کے ایک مضمون کا حوالہ دوں گی, مجھے یاد نہیں ہے کہاں چھپا تھا, لیکن جیسے کہ انہیں ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ وہ ظاہر ان کے پاس زیادہ زندگی نہیں ہے. انہوں نے بہت مشہور نظم لکھی تھی, اب ان کی نقدی ختم ہوئی, اب ہم کو ادھار کیا جاتا. تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اپنے کینسر کی تشخیص کے بعد, اور وہ مضمون یہ تھا کہ وہ لندن کے کسی اسپتال میں ظاہر گئے, یا تو داخل ہوئے یا کچھ عرصے رہے یا جو بھی ہے. تو کل ہم چلے گئے, ایک دن جا کے بیٹھ گئے مریضوں کے درمیان, تو وہاں ہر مریض اتنی جید بیماریوں کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی. ایک بولا تمہیں کیا بیماری ہے, کہنا ارے ایک اسٹروک ہو چکا ہے, 2 دل کے دورے پڑ چکے ہیں, اور اب پھیپڑوں میں بھی کینسر ہو گیا. دوسرے نے کہا لو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے تو ہر ہفتے ڈائلسس کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, اور میرا تو پچھلے ہفتے دانت بھی نکلا تھا اور آنکھوں کا بھی عارضہ ہے. تیسرے نے بھی کوئی 3-4 بیماریاں گنوا دی. ہم وہاں لنڈورے سے بیٹھے رہے کہ ہمیں سب فقط ایک کینسر ہے.
تو یہ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مثال ظاہر میں نے اس طرح دی ہے آپ کو کہ یہ اس کی بنیاد ہمیشہ ٹریجڈی ہوتی ہے اور اسی پہ انسان ہنستا ہے. دوسری جو مثال جیسے ابھی اودھ پنچ کا ذکر ہوا تو ہو سکتا ہے اس مضمون پہ کسی نے بات کر لی ہو کہ اودھ پنچ ظاہر 2 گروپس تھے جب انگریز آئے ہیں ہندوستان میں. ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نمائندگی کرتے ہیں اکبر الہٰبادی, اور دوسری کی نمائندگی کرتے ہیں سر سید احمد خان. ایک گروپ سیکولر ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ ریلیجس ہے. سیکولر گروپ کی جو ظاہر سر سید اور ان کے جتنے رفقا تھے وہ سب سیکولر تھے, اور دوسرے گروپ کے جو افراد تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ مذہب اور اپنی جو بھی روایت یا معاشرہ ہے ان سب سے کٹ کے نہیں جینا چاہتے تھے. تو اودھ پنچ کا آپ نے ذکر کیا, اودھ پنچ کا تو بہت مشہور شعر ہے جو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا, ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا پانی پت کی پیدائش تھے وہ. ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے, میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے. تو یہ اس کی پیشانی, اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ادب میں وہ رجحانات لے کے آئے جس میں مزاح بھی شامل تھا, جس میں کہ جو کہ مغرب کے مانگے ہوئے نہ ہوں, مغرب سے متاثر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن سارے ظاہر ہے کہ مزاح اور طنز جو بھی ہے اس کا تعلق اس معاشرتی اقدار یا روایت سے ہوتا ہے. آپ معاشرتی, میں اگر اردو میں مزاح لکھوں گی تو میں امریکہ کے جو لطائف ہیں یا جو یہاں کا روزمرہ ہے انہیں استعمال نہیں کر سکتی, تو ان ساری باتوں سے آپ واقف ہوں. تو اکبر الہٰبادی نے شاعری میں اس کے بعد پھر یہی, جیسے آپ نے فسانہ آزاد کا ہو سکتا ہے کسی نے ذکر کیا ہو مجھ سے پہلے, فسانہ آزاد ظاہر ہے کہ ڈان کیحوٹے کا جو پہلا ناول تھا, اس کے لیے بہت طویل عرصے تک یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ دنیا کا پہلا ناول ہے, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو ڈان کیحوٹے کا جو ناول تھا اس میں ایک اس سے متاثر ہو کے فسانہ آزاد لکھا گیا. اس میں ہر بار ایک نیا قصہ جو تھا وہ خوجی کو درپیش ہوتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کی ڈرامائی تشکیل بھی کی تھی اور معین اختر نے اس میں خوجی کا رول ادا کیا تھا, اور ان کا ڈائلاگ ہمیشہ یہ ہوتا تھا, نہ ہوئی قرولی ورنہ بھی تمہارا صفایا کر دیتا ہے جو بھی ہے. بالکل ایسا ہی کیریکٹر ڈان کیحوٹے کا ہے کہ وہ ہر 5-10 منٹ بعد ایک دھمکی ضرور دیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بالکل خالی ہوتی ہے. تو یہ بس یہ بات میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ طنز اور مزاح دونوں میں ظاہر فرق ہے. اور مزاح کے لیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پھکڑ پن یا پھبتی یا طنز نہ ہو, جیسے مشتاق احمد یوسفی کا ایک بہت مشہور جملہ ہے میرا خیال ہے, صوفیہ کو تو ازبر ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے حکمران انتقال اقتدار کو اپنا اقتدار سمجھتے ہیں, اپنا انتقال سمجھتے ہیں, ذاتی انتقال تصور کرتے ہیں. تو یا ان کے یہاں جیسے انہوں نے لفظوں کے ساتھ جو ہیر پھیر کی ہے یہ بھی ہے ان کے یہاں, جیسے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تنداتا, جو انہوں نے ایک میرا خیال ہے کسی جانور کے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے, اسی طرح ہاں بالکل اس میں استعمال کیا ہے. دوسرے مجھے تھوڑا یاد کرنا پڑے گا کہ کہاں تھی میں. ہاں انہوں نے ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا ہے کہ آخری عمر میں وہ انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی, سارے وزن جو ہے کچھ وزن سے گرے ہوئے تھے, باقی سب اخلاقیات سے. اور اس میں انہوں نے جس غالب کے جس شعر کا حوالہ دیا ہے کہ گر نہیں وصل تو حضرت ہی صحیح, کسی سے بیعت ہو گئے تھے, گر نہیں وصل تو حضرت ہی صحیح, حضرت ہی صحیح. تو یہ ان کے آپ کو نظر آئیں گی یہ باتیں. اچھا مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ ارتقاء ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اردو طنز و مزاح کا ارتقاء ختم ہو گیا یوسفی پہ, تو پتہ نہیں, میرا خیال ہو سکتا ہے اس پہ 2-4 بار لوگ آرا دیں, لیکن میرا خیال ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک معاشرے میں جڑے ہونے کا اور معاشرے کی جو اقدار ہیں ان کو سمجھنے کا, اور اس کے ساتھ اس سے جو ٹریجڈی پیدا ہوتی ہے ان کا ادراک کر کے ان پہ لکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ظاہر ہے ہر روز ایک, ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ ہر روز ایک نئی جنگ ہوتی ہے, ہر روز ایک نیا مار کا درپیش ہوتا ہے. اب میں اپنا بھی ایک واقعہ شیئر کر لیتی ہوں. ویسے میں نے طنز و مزاح کبھی لکھا نہیں, لیکن ایک مضمون میں نے بہت پہلے لکھا تھا جو مجھے بالکل اب یاد نہیں, جس پہ مجھے خصوصی انعام ملا تھا, اور وہ بلدیہ کراچی پڑتا. تو اور اس کے بعد جو واقعہ میں شیئر کر رہی ہوں اس مضمون نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک اور واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں کوئی تقریباً 30-32 سال پرانی بات ہے کہ میں پاکستان گئی, اور تنظیم الفردوس جو کہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں, کراچی یونیورسٹی کی جی ہاں اردو گھر میں بھی آ چکی ہیں, اور یہاں کی اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی رہ چکی ہیں.
तो हम दोनों बातें कर रहे थे, तंजीम मेरे पास एक फॉर्म लेके आई, कह रहे तुम इस फॉर्म को भर दो, फीस मैं दे दूंगी, और ये फॉर्म है उर्दू शोबा उर्दू के साबिक तलबा व तालिबात का, तो उनकी मीटिंग्स वगैरह होंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भरना शुरू किया। उसमें एक खाना था अज़दवाजी हैसियत, और उस वक्त मेरा निकाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी। तो मैंने तंजीम से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बताओ इसमें क्या लिखूं, निकाह ज़दा लिख दूं? तो कह रही नहीं, तुम निकाह गजीदा लिखो। तो बस यही बात करूंगी, और चूंकि बगैर तैयारी के आई हूँ लिहाजा ज्यादा नहीं बोल सकूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बस मैं 2-4 मिनट ही लूंगी। साहिब मेरी कोई तैयारी नहीं, बस मैं 2-3 दिन। आज तो हंसना मना नहीं है। I like your shoes. मैं असल में बहू ने पिन्हा दिया कि आप यही पहने, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है ये चलता आजकल साहिब सदर की इजाज़त से। मेरे तो खैर सारे ही मज़ा लिखने वाले जो जिन्होंने ये मज़ा लिखा है, वाकई बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस बात की वाकई आज यकीन आ गया कि जो शदीद गम के बाद जो कैफियत होती है वो आपका एक तरह का कैथार्सिस होता है ना, कि आप अपनी उसको निकालें, तो वो निकालना में खैर मज़ा है। यही मैंने जैसे, लेकिन मैं सारे लोग एक तरफ, लेकिन मेरे फेवरेट मुश्ताक अहमद यूसुफी, क्योंकि वो ये कहते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अहद यूसुफी में रह रहे हैं इससे, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि वो आज तक किसी ने नहीं की। बल्कि उन्होंने जो ये माशाल्लाह भी जो उन्होंने बात की है वो कितनी खूबसूरत है। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो रजीम है जिसमें ज़ियाउल हक, और मतलब उन्होंने इस रजीम को ज़ियाउल हक और जिस रजीम का जिक्र है वो यही रजीम है, तो वही रजीम है जो चली जा रही है। अब उसमें कह रहे थे ना, ये इसका आसिम मुनीर के बारे में जो कहते हैं वो तो एक आयत है ना, नौमुदुल्ला ज़ियाउल हक तो एक आयत पढ़ा करता था, तो वो 10 साल गुजार गया। तो ये तो पूरी 14 सिपारे के हाफिज है, तो इसको सोचने ये इससे अंदाजा लगाया कि मतलब बाद में मजा में भी कितनी वो देते। तो मुश्ताक का किसी ने नईम बुखारी ने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने आखिर में ये कहा कि आपकी कोई ख्वाहिश, तो उन्होंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। तो हाँ, उन जैसा जो है ना कोई, बल्कि उन्होंने हमारे फूफा भी ये कहा करते थे, कहते इंडिया में एक जगह है, किसी के गए वो, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे कटरा कहते हैं बच्चे को, और भैंसा जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो 14 साल बाद वहाँ गए, तो उन्होंने पूछा वो धोबी का भैंसा कहाँ है? तो उन्होंने कहा धोबी का भैंसा नहीं है, धोबी का कटरा है। कि 14 साल बाद वो आज तक कटरा ही है। भैंसा नहीं बना। तो बालों के अंदाज ऐसे होते हैं मिज़ाह के। इस तरह मैं तो बहुत, यूसुफी साहब मुझे बहुत पसंद है, और बाकी तो सारे हमारे शफीकुर रहमान और जितनों ने भी कहा है वो उनकी अपनी बहुत बड़ी अथॉरिटिक वैल्यू है, और उससे ही हम लोगों ने जिसे कहते हैं ना हंसना सीखा है। तो अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, और मैं बस इतना ही आपसे। सलमान की बारी आ गई, क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं। मोटी किताब लाए? नहीं, किताब तो बस मुझे नजर आ गई शेल्फ पे, तो मैं ले आया। लेकिन हाज़िर महफिल को आदाब। तो आज सबसे ज्यादा शुक्रिया रिजवान साहब का, आपने हम सबको आज़ाद कर दिया लंबी बात करने से, क्योंकि वाकई जो बातें करनी थी तो आपने उस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाल दी। रिजवान साहब हमेशा की तरह आपका मकाला बहुत ज़बरदस्त था, और आपने उसको बहुत अच्छे से जो है वो पूरा कहना चाहिए उर्दू मज़ाक की अच्छी कवरेज दी। अच्छा, इससे पहले मैं पहली माजरत कर लेता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो मज़ाक कहते हैं, और मैं इस पर बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता। जिस तरह मोहब्बत को मोहब्बत कहता हूँ, तो इसी तरह मोहब्बत और मज़ा मुझे बेहतर लगता है कहने में, तो मैं मज़ा ही का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा बातें हो चुकी, अवध पंच से लेके उससे एक ज़िमनी बात ये भी रिजवान साहब कि अवध पंच की तर्ज पे फिर लाहौर पंच, जालंधर पंच, ये सारे हमारे 6-7 पंचेस थे जो कि मौजूद थे। तो ये नकूश का तंज़ो मज़ा नंबर 1959 में पब्लिश हुआ था, 2 महीने का एक साल उन्होंने निकाला था। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी तफसील दी हुई है। ऑब्वियसली अभी ये डेटेड है, 60 साल हो चुके हैं इसको, तो
تو ان میں جن لکھنے والوں کا نام ہے اس میں یوسی صاحب کی ابھی تک کتاب نہیں آئی تھی تو ان کا تو ذکر تک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک کے لیے کافی اچھی سی ہسٹری موجود ہے۔ میں صرف 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، دونوں میری نہیں ہیں اور لیکن دونوں کا ذکر نہیں ہوا تو میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا۔ ایک جو ہے وہ ہمارے محمد خالد اختر، محمد خالد اختر پہ انگریزی ادب کا بہت زیادہ اثر تھا، بہت زیادہ چھاپ تھی، لیکن انہوں نے مکاتیب خضر نام کی جو کتاب لکھی ہے اس میں غالب کے خطوط کا انداز اپنا کے لوگوں کی بھگ اڑائی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کروں گا۔ اور دوسرا کنہیا لال کپور، ہمارے اچھے لکھنے والے تھے، پارٹیشن کے سبب انڈیا چلے گئے لیکن ان کا اچھا بڑا نام تھا۔ تو پہلے کنہیا صاحب کا پیش کر دیتا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے بالغوں کے لیے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے کہنا چاہیے سبق دیے ہوئے ہیں اور جس طرح بعد میں ابن انشا نے بھی اسی فارمیٹ کو فالو کیا۔ تو پہلا سبق، ماں، بچہ اور باپ۔ آیا بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، ماں پیانو بجا رہی ہے، باپ کوکا کولا پی رہا ہے، کبھی کبھی اپنی بیوی کی آنکھ کو بچا کر آیا کی طرف دیکھ لیتا ہے، ظاہر ہے وہ بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ماں پیانو بجاتے بجاتے تھک جاتی ہے تو ریکارڈ پلیئر پر نیا ریکارڈ سننے کے لیے رکھ دیتی ہے، آہا ہا ہا یہ تو ناچ ہے، وہ دیکھو ماں ناچ رہی ہے۔ باپ سوچ رہا ہے کاش میں آیا کے ساتھ ناچ سکتا۔ ناچ ختم ہوتا ہے، باپ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے خوب۔ بچہ یہ الفاظ سن کر مسکراتا ہے، وہ جانتا ہے باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماں بچے کی طرف دیکھتے ہوئے دلی دل میں کہتی ہے میرے لال وہ دن کب آئے گا جب تو بڑا ہوگا اور میں تیری آیا کو برخاست کر سکوں گی۔ یہ کمبخت آیا نہیں آئی، میری شامت آئی ہے۔ ہر وقت تمہارا باپ للچاوی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، خدا جانے اس کا کیا ارادہ ہے۔ ویسے تو مرد کی فطرت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، مگر جب آدمی کی عمر 45 برس ہو جائے تو اسے کچھ شرم بھی کرنی چاہیے۔ تو ان کا ایک تو اور ہے، لیکن میں اب محمد خالد اختر کا مکاتیب خضر سے جو انہوں نے اپنے دور کے سب بڑے لکھنے والوں کو زیادہ تر مخاطب کر کے خطوط لکھے، یہ ہے ابو الاثر حفیظ جالندری کے نام۔ سب کو ہی پتا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ جالندری صاحب کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ آف گورنمنٹ ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کیوں خان صاحب ہنوز چیے چلے جاتے ہو، یہ نہیں کہتا کہ اب قصہ زندگانی کو طول نہ دو، لیکن بعض حساس طب ابھی سے آپ کو اموات میں شمار کرتے ہیں، کس واسطے کے کلام میں تمہارے اثر نہیں رہا، رہے تو کیسے؟ کافیہ پیمائی کا ملکہ جو 50-55 برس کی مشق کا نتیجہ ہے، باقی ضرور ہے مگر شعر کے لیے دل چاہیے، دماغ چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں تو دیدے پھوٹیں، آپ کے حساس برملا کہے چلے جاتے ہیں، وہ قوت البتہ آپ میں نہیں اور ولولہ شباب کی جگہ حفظ شباب نے لے لی ہے۔ فقیر خضر کہتا ہے کہ ولولہ نہ صحیح حوث ہی صحیح، تاب اختلاط شعر کہنے کے لیے ضروری نہیں، رال کا ٹپکانا ہی کافی ہے۔ دل تو ہمارے ابو الاثر کا جوان ہے، 90 برس کی عمر کو پہنچو تو پھر بھی ابھی تو میں جوان ہوں کی تکرار ہی تم کو بھبے گی، لو ہنسی ہو چکی۔ سچ بات یہ ہے کہ تمہاری خوش بختی و طویل عمری میں کلام نہیں، آپ کے ہم اثر اور جگری دوست یکب دیگرے رخصت ہوئے، اب باقی جو بچے ہیں رخت سفر باندھے تیار بیٹھے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ ہوا ظریف الملک وکیل الدولہ احمد شاہ بخاری المتفلس پطرس نے نیویارک میں انتقال کیا، پھر شان صحافت مولانا عبد المجید سالک اور صاحب ذکاہت چراغ حسن حسرت نے کوچ کیا، ہری چند اختر گئے۔ صادق دوست نواب صادق محمد خان عباسی خامس نے شہر لندن میں رحلت فرمائی، تم کیوں ان کے جنازے پر گئے ہوگے اور کیوں نہ ان کو روئے ہوگے؟ اللہ اللہ، ایک زمانہ تھا کہ نواب کے دربار میں تمہاری طرف سے قصیدہ ہاں گراوار نظر ہوتے تھے اور وہ قدر افزائی کرتے تھے، ان کی نظروں سے گرے اور ریاست سے بھاگے تو اپنی محسن کشی اور غیبت گوئی کے بدولت۔ نواب کا قصور اس میں کچھ نہ تھا، ان کے مرنے پر ایک مرثیہ بھی تم سے نہ لکھا گیا۔ خیر یہ قصہ دوسرا ہے، کہنے کا مطلب محض یہ ہے کہ تم کہ سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالا اور خود ابھی رخش حیات پر جمے بیٹھے ہو، باغیں قابو میں ہیں اور جامع مینا نظروں کے سامنے۔ وہ اضطراری عاشقی اور ہوسناکی کی کیفیت جو لمحہ تولد سے آپ پر طاری تھی، جوں کی تو قائم و دائم ہے، بلکہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ روبہ ترقی و معراج ہے۔ واہ خاک پاک جلندر، تیری مٹی سے جس خاکی کا خمیر اٹھا وہ فرہاد و رومیو ہوا، فلک سخن کا نیر عالم تاب بنا اور دشت زمزمہ پر دازی کا لکشمن و ہنومان۔ تو محمد خالد اختر کے مکاتیب خضر چھوٹی سی کتاب ہے، ان میں انہوں نے جوش سے مخاطب ہوئے ہیں، اس میں کافی بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے، میں بس نہیں شیئر کروں گا، شکریہ بہت مختلف
भाई जाकर हमें सबको सुपर बोल भी देखना है लेकिन महफिल बहुत अच्छी हो रही है। तो सवाल ये था कि कहाँ था वो? फिर वो तो बराबर हो गया ना वो एक मजा है मेरे, मैं नहीं खाता हूँ। तो आज की बहुत अच्छी महफिल, मैं कहती हूँ एक बेहतरीन महफिल थी। हर और 2 महीने पे होनी चाहिए, हर 2 महीने पे एक मज़ाहिया महफिल होनी चाहिए। बिल्कुल नसरी स्पेशली नसरी, खुसूसन नसरी। हाँ, तो सबके लिए मैं थोड़ा सा कहूंगी। 2 अंडे भाई का मजमून, मेरा ख्याल है अब 2 अंडे भाई तो यहाँ का कोई टैगलाइन बन जाएगी, यहाँ का स्लोगन बन जाएगा। तो बहुत मजेदार। हाँ, 2 अंडे खा लो भाई। और आपने हसीन साहब बहुत अच्छी मालूमात बहां फरमाई। जाफर जटली के बारे में प्रोग्राम रखते हैं, R-rated होगा तो उसकी रेटिंग लगा के रखते हैं ताकि जो है वो क्योंकि अब जैसा वो लिखते हैं। माफ कीजिए, जाफर जटली है या जटली? स्पेशल लफ्ज है। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये बोला जाता है, ये लफ्ज जटली नहीं है। सही, बिल्कुल शायद। हाँ जी। और आपने जो तीसरी पॉलिटिकली करेक्ट वजह बयान नहीं की खवातीन के मजा लिखने की, ना लिखने की तो भाई ऐसी मेरा ख्याल पहली 2 वजूहात तक की रखें। अगर आपको कभी खवातीन की महफिल में, जो खवातीन की निजी महफिल होती है, बैठने का इत्तेफाक हो तो आपको पता चले कि वो वजह बिल्कुल वैलिड नहीं है। खवातीन बहुत जहानत से मुझे याद दें तो ये इसमें बहुत पुराना लतीफा है कि औरतें कहेंगी ये मर्द क्या बातें करते हैं, बड़े बदतमीज। तो लेकिन खवातीन मिजा लिख रही हैं। एक साइमा अकरम चौधरी है, उन्होंने सुनो चंदा के नाम से ड्रामा लिखा है, बड़ा मशहूर हुआ, बहुत ही। फिर कई यूट्यूबर्स हैं जो कि अब क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मेरा बचपन से बड़ा एक एम्बिशन था स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, और लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन क्या है, ख्वाब देखने में कोई नहीं, हो सकता है 10 साल बाद बन जाओ। निजामुद्दीन में पूरी कर ली। तो और हमीद साहब ने बड़ा अच्छा इंतखाब पेश किया। जो भी आपने जो जुमले पढ़े, खुसूसन लेक्चरर वाला, क्योंकि मैं अपनी क्लास में, कैलकुलस की क्लास में तो बहुत सोता हूँ, खर्राटों के दरमियान मेरा लेक्चर चल रहा होता है। और उस पर भी यूसुफी साहब का मुझे जुमला याद आया कि प्रोफेसर होने का नुकसान ये है कि आदमी हमेशा प्रोफेसर ही रहता है, चाहे बाद में अक्लमंदी की बातें। और फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मिजाह निगारी इंसान को तल्ख बना देती है, तो ये अंग्रेजी का भी मकूला है कि द सैडेस्ट पीपल लाफ द लाउडेस्ट। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और तलवीज़ ने भी इसी के ऊपर जो है वो कहा। और अलमिया का लफ्ज कहता था, अलमिया से मुझे बार बार वो खवातीन जैसे अपने मियाँ को कहती है ना, अलमिया। कई मियाँ अलमिया होते हैं ज्यादातर। और सलमान, मजाक कहना आपको बिल्कुल मबा है, आप आराम से कहिए, जरूर कहिए। लेकिन ये जो आपने अच्छे से कहा, कई दफा का रिजवान साहब ने मजमून बहुत अच्छे से पेश किया। इस अच्छे से भी आप मुझे डांट चुके हैं, अब वो भी तहरीरी तौर पे डांट चुके हैं। तिरमिज़ी साहब का पैगाम था, लेकिन वी ऑलवेज डांट चुके थे, लेकिन वो मेरी भी तस्वीर भी तक वी ऑलवेज शूट द मैसेंजर। तो ये मैंने कहा कि ये मैं लौटा दूं आपका जो है बाउंसर। तो बहरहाल मेरे मजमून का आई थिंक सबको पता ही होगा कि किस बारे में है मजमून। ये यूसुफी साहब की एक बेचारी मासूम मजलूम किताब का दिफा है, जिसका नाम शामिल शेर यारा है। तो वो बहुत दिनों से जो था वो ये एक चीज थी जो कि पेंडिंग थी। और मजमून का अनवान है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। तो किताब पढ़ी है वैसे सिर्फ 95% कंप्लीट हुई मेरी, 95% तो बहुत सक्सेस है। तो आप आज के बाद पढ़ेंगे डॉक्टर साहब, आप आज के बाद पढ़ेंगे, बर्दाश्त नहीं हुई मुझे। तो काश यूसुफी साहब शाम शेर याना की इशाअत के बाद कुछ और अरसे जिंदा रहते तो कर्नल मोहम्मद की तरह कर्नल मोहम्मद खान की तरह इस किताब का दिफा अपनी मखसूस शोखी और गुफ्तगू से करते। कर्नल साहब की बसलामत रवि पर बहुत ले दे हुई, और इन सब एतराजात का जवाब कर्नल साहब ने बज़ माराइया में इतने दिलचस्प अंदाज में दिया है कि ये जवाब शिकवा तो उनकी सब किताबों से बढ़कर पुल्लुत्फ और यादगार साबित हुआ है। काश ये मौका यूसुफी साहब को भी मिलता और वो भी कर्नल साहब की तरह लिखते कि बाज़ दोस्तों का ख्याल था कि पत्रस की तरह मुझे भी अपनी 4 किताबों के बाद कुछ नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अब गलती हो चुकी है, पछताने बैठ जाना तो कोई फर्ज मशगला नहीं है। इससे बेहतर शुगल तो इस गलती का जवाब ढूंढना है। जब लोग उन्हें कहते कि आबे गुम के बाद हमने आपको सबसे ऊंचे मीनार की चोटी पर बिठाया था, तो यूसुफी साहब भी कहते कि आपकी इस नवाजिश का बहुत शुक्रिया, लेकिन चोटी पर बिठाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना बैठना।
लेकिन जब शाम शेर यारा शाये हुई तो उनकी जिंदगी की शाम हो चली थी और उन्हें इसकी मोहलत ना मिली। तो अब ये नेक काम इस नाचीज के सर आ गया है जिसे कोई सलीका गुफ्तगू का नहीं है, लेकिन मरने से पहले अगर मैं ये नेक काम कर जाऊं तो शायद जन्नत में यूसुफ साहब की गली में घर मिल जाए। तो कि जन्नत में मेरा अल्लाह मियां के साथ मुआहदा है कि अ फ्यू गुड मैन आई वांट इन जन्नत जस्ट फॉर कंपनी एंड कंपेनियनशिप। तो उसमें एक यूसुफ साहब भी है, तो मुझे 70 हूरों के बदले। ओके, तो शाम शेर यारा यूसुफ साहब की 5वीं किताब है जो तकरीबन 25 बरस के वक्फे के बाद शाये हुई। इससे कबल उनकी 4 किताबें शाये हुई जिनके सबको पता है और उन किताबों का मुकाम भी उर्दू अदब में सबको पता है। खुसूसन यूसुफ साहब ने 1990 में आबे गुम की अशात से जो छोटी सड़की थी उसने उन्हें मज़ाह निगारों की सफ से निकालकर उस आला मकाम पर ला खड़ा किया था जो सफ़े अव्वल के नसर निगारों का खासा है। यही वजह है कि आबे गुम 1990 में भी मेरी पसंदीदा किताबों में सर फहरिस्त थी और आज भी उसे उस मकाम से कोई नहीं हटा सका। तो वो टीयर्स से अबव है। डॉक्टर साहब के जो टीयर्स है ना आबे गुम को आई थिंक इट्स अबव ऑल द टीयर्स। 2014 में सामने आने वाली शाम शेर यारा के ऐलान अशात उर्दू पढ़ने वाले हल्कों में नहायत खुशी और सरशारी से सुना गया। उर्दू के अजीम तरीन मज़ाह निगारों में से एक की किताब सामने आ रही थी और वो भी 24 साल की तवील मुद्दत के बाद। किताब के बारे में किसी को कुछ मालूम न था इसका मौजू क्या होगा। कयास यही था कि जो 5 मज़ामीन आबे गुम का हिस्सा बनने से रह गए ये उन्हीं पर मुश्तमिल होगी। लोगों की तवक्को थी कि 24 साल की तवील इंतजार के बाद यूसुफी एक नया शाहकार मज़ाह पारा लेकर मंजर आम पर आएंगे, लेकिन शाम शेर यारा तवक्कुआत के बरखिलाफ एक ऐसी किताब निकली जिसके मज़ामीन की फहरिस्त पर नजर दौड़ाई जाए तो ये लगता है कि किताब का नाम शाम शेर यारा के बजाय खुतबात यूसुफी होता तो बेहतर था, क्योंकि ये उन तकारीर का मजमुआ है जो यूसुफ साहब ने मुख्तलिफ मौके पर की। शाम शेर यारा से पहले का तमाम, अब मैं इसके बारे में सारे एतराज़ात बताऊंगी फिर थोड़े थोड़े उसके बारे में उनके जवाब। शाम शेर यारा से पहले का तमाम जोश जज्बा और शोर शराबा ही इस मायूस कुन सूरत हाल की असल वजह बनी। पब्लिशर और यूसुफ साहब की कुर्बत का दावा करने वाले अगर इस किताब को उनकी तकरीरों और मुतफर्रिक तहरीरों के मजमुए के तौर पर मुतारिफ कराते तो शायद ये ज्यादा बेहतर होता। 7वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस को धमाकेदार बनाने के लिए फकत 15 दिन में ये किताब मुकम्मल की गई। पहले रोज अवाम का जम्मे कफीर सिर्फ और सिर्फ यूसुफ साहब की वजह से था। उसके बाद के दिनों में कम लोगों ने शिरकत की। इस किताब को सिर्फ इधर उधर के मज़ामीन ढूंढ कर छाप दिया गया था। दिबाचा या पेश लफ्ज़ नापैद था और किताब की रुनुमाई में भी यूसुफ साहब ने भी बीमारी के सबब कोई कलाम या खिताब नहीं फरमाया। लेकिन ये कुछ भी यूसुफ साहब का कसूर तो नहीं था कि इस किताब से लोगों ने गलत तवक्कुआत बस्त की या इस किताब के बारे में गलत चर्चा किया गया। इस बुनियाद पर कुछ लोगों का, जिसमें BBC के तबसरा निगार जफर सैयद भी शामिल है, उनका ये कहना था कि तरह तरह की अल्लम गल्लम तहरीरें जमा करके भानमती का कुनबा जोड़ दिया गया। ऐसा कहना तो सरीहन नाइंसाफी है। अगर ये चर्चा खुद यूसुफ साहब ने किया होता तो इन पर इतराज जायज था। किताब की अशात के वक्त यूसुफ साहब की उम्र 91 बरस थी। शायद उनके लिए इस उम्र में दुरुस्त फैसले करना मुमकिन नहीं था। इसके सबूत के तौर पे उनके एक इंटरव्यू के इक़्तिबासात पेश है जो उन्होंने किताब की अशात से कुछ अरसे पहले दिया था। सुना है आपकी नई किताब आ रही है जिसकी बहुत जल्द तकरीब भी मुनक्किद होगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि इस किताब के हवाले से कोई तकरीब हो रही है, मगर मैं इसमें जाऊंगा नहीं। अगर चला भी गया तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जाओ तो फिर कहते हैं साहब कुछ बोले भी। अब कहीं जाने को जी नहीं चाहता। लेटे लेटे मजा आने लगे तो समझो बुढ़ापा आ गया है। आपने इस किताब का मुसव्विदा देखा? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं देखा, मुझसे किसी ने मशवरा भी नहीं किया। तो ये किताब कैसे तख्लीक हुई? 15-20 साल पहले के पुराने मज़ामीन बिखरे पड़े थे, वो उन्होंने बच्चों से लेकर शाये कर दिए होंगे। इसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि शाम शेर यारा यूसुफी की किताब नहीं है, बल्कि उनकी उन तहरीरों का मजमुआ है जिसको शायद 25 साल के अरसे में उन्होंने छपाने के काबिल नहीं समझा। यूसुफी साहब की 4 किताबें ही हैं जिन्हें उनकी बाकायदा तस्नीफ कहा जा सकता है। किताब के बारे में ये भी कहा गया कि इसमें तकरार बहुत है। ये इल्जाम दुरुस्त है। किताब को उजलत में शाये किया गया। यूसुफी साहब के यहाँ अपनी तहरीरों को छपाने की उजलत नहीं है। उनके बारे में एक बात मशहूर है जो वो अक्सर मौके पर खुद भी कहा करते थे कि मुसव्विदे को लिखने के बाद कुछ अरसे के लिए रख दो और फिर दोबारा पढ़कर देखो, अगर वो छपने के काबिल है तो शाये करवाओ। उन्होंने यही बर्ताव अपनी तहरीरों के साथ किया, लेकिन ये किताब मुरत्तब करते हुए इसकी तदबीन नहीं की गई। यूसुफी साहब की अकमलियत या परफेक्शनिज्म को तो क्या ही पहुंचा जाता, मज़ामीन पर नसर सानी भी नहीं की गई। इसीलिए इसमें तकरार भी नजर आती है और कई मकामात पर तदबीन की कमी बहुत महसूस होती है। इसी बिना पे इसे कदबी डाका कहा जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि इसमें यूसुफी साहब का तो कोई कसूर नहीं, इससे इनकी साहब को क्यों नुकसान पहुंच रहा है? अगर कोई मशहूर शेफ खाना तैयार करे और दरमियान में अलील हो जाए और कोई नाम अहल उसे मुकम्मल कर दे और सबके इल्म में हो कि उसने इस ताम की तैयारी में पूरी तरह हिस्सा नहीं लिया, तो उसे इसका कसूरवार तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हाँ, ताम में जो कुछ मजेदार होगा उसका क्रेडिट तो शेफ हो जाएगा। किताब पर तीसरा इल्जाम यह है कि किताब दिलचस्प नहीं है। कुछ लोगों ने इसे बेजार कुन करार दिया। इस इल्जाम से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। यूसुफी साहब की मशादगी के बगैर भी ये मज़ामीन अपनी खाम शक्ल में भी अदब पा रहे हैं और ये किताब उतनी ही दिलचस्प है जितनी हो सकती थी।
اس کتاب میں ادبی اور علمی نشستوں کی رودار اور ان بڑی ہستیوں کا حوالہ جو اپنے فن میں کامل تھے. کہیں قائد اعظم پر بات کی گئی ہے تو کہیں فیض کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. افتخار عارف، شان الحقی اور بشرا رحمان جیسی شخصیات کا ذکر ہے. جب ایسی محترم اور معتبر شخصیات پر قلم اٹھایا جاتا ہے تو لحاظ پیش نظر آ جاتا ہے اور مزاح نگار کو بہت سنبھل کر لکھنا پڑتا ہے. یہ کسی عام شخص جیسے سپگے یا بشارت یا ڈسوزا یا اینڈرسن کا ذکر نہیں تھا کہ مبالغہ بھی جائز ہوتا اور مزاح پیدا کرنے کے کئی مواقع ہوتے. پھر تحریر اور خطبے میں فرق ہوتا ہے. لمز کے جلسہ عطا اسناد میں یوسفی صاحب کھڑے ہو کے اسٹینڈ اپ کامیڈی نہیں کر سکتے تھے. ان تقریبات کے وقار کا تقاضا تھا کہ مزاح صرف بین السطور ہو اور اس کی صرف ہلکی سی لہر محسوس ہو اور وہ پڑھنے والے کو بالکل محسوس ہوتی ہے. کتاب پر اگلا الزام تحریر میں یوسفی صاحب کی منتشر خیالی کا ہے. جب فرد تقریر کر رہا ہو یا مضمون یا مقالہ پڑھ رہا ہو تو بہت سی باتیں فی البدیہہ بھی درمیان میں آ جاتی ہیں. وہی مضمون جب اشاعت پذیر ہوتا ہے تو تحریر میں منتشر خیالی کا احساس ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ڈگریشن، جسے یوسفی صاحب آوارہ قلمی کہتے ہیں، ان کا دستخطی انداز ہے. یہ تو ان کی تحریر کا خاصہ ہے. ان کے قلم کا بہکنا کسی کو برا نہیں لگتا. لیکن یہ تمام الزامات کسی بھی طرح مضامین کی ادبی حیثیت کو کم نہیں کرتے. ان میں یوسفی صاحب کی تحریر کی تمام خوبیاں موجود ہیں. کہنے والے کہیں گے کہ شاید یہ خوبیاں کسی درجہ کم ہوں، لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. میں نے یوسفی صاحب کی تحریر کے محاسن پہ ایک تفصیلی مضمون پہلے لکھا تھا. وہ تمام محاسن اس کتاب کے ہر صفحے میں موجود ہیں اور آپ جتنی دفعہ اسے پڑھیں ایسی تہدار تحریر ہے کہ ان کی ہر بات میں نئی نئی باریکیاں اور نوانسز نظر آتے ہیں. گو کہ یہ مضامین دقت نظر سے نہیں لکھے گئے، اس کے باوجود یہ ادب پارے ہیں. امجد اسلام امجد لکھتے ہیں، یہ مضامین اس لحاظ سے بہت منفرد ہیں کہ قاری کا دھیان موضوع سے زیادہ نثر کی خوبصورتیوں کے حصار میں گردش کرتا رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یوسفی صاحب کی نثر کا سب سے مؤثر اور جان لیوا انداز ان کے اسلوب کی وہ خوبی ہے جس میں وہ تحریف کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں اس لیے ان کے قارئین کو سطر میں اس حیرت آمیز اور خوشگوار مسرت کا سامنا ہوتا ہے. اب دیکھیں ان کی تحریر کے محاسن. سب سے بڑی خوبی تو یوسفی صاحب کی لفظ شناسی ہے. لفظوں سے کھیلنے کا فن، انہیں برتنے کا سلیقہ، پھر مترادفات کی موجودگی میں بالکل نگینے کی طرح جڑے ہوئے الفاظ کا استعمال اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یوسفی صاحب کا ذخیرہ الفاظ لامحدود ہے. وہ عالم طفلی سے ہی لغت گزیدہ رہے ہیں. اس کتاب میں بار بار ان کا لغت کی طرف جھکاؤ، لغت سے استفادے کا ذکر قاری کو غیر محسوس طریقے سے لغت کی طرف مائل کرتا ہے. اور پھر یوسفی صاحب قدیم اور متروک الفاظ کے استعمال میں جہاں زبان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں وہیں وہ ان الفاظ کو اثر نو زندہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے لکھا، میں نے ان کا جی بہلانے کے لیے کہا، حضرت میری گرانی تباہ اور پریشانی کے باقاعدہ درجات ہیں: متحیر، مبہوت، مقدر، متردد، مشوش، مضطرب، محزون، متعلم، بالآخر متحجر یعنی پتھر کا ہو جانا. ہلکی سی مسکراہٹ پانی کو ترسے ہوئے ہونٹوں پر آئی اور دھیرے سے کہا، سید صاحب آپ آسان اردو میں پریشان نہیں ہو سکتے. پھر لکھتے ہیں، ان کی دوہری ٹھوڑی جسے عربی میں بجا طور پہ بغبغا کہتے ہیں، لٹک اور ڈھلک کر سیاہ ٹائی کی گرہ پر جا ٹکی جو پہلے ہی بغبغے کی مستقل رگڑ سے چمکنے لگی تھی. کس کو پتا ہوگا کہ دوہری ٹھوڑی کو بغبغا کہتے ہیں. بہت سے الفاظ و تراکیب وہ خود بھی وضع کرتے ہیں اور یہ بھی ان کے مضامین میں موجود ہیں. مثلا غنا بالجبر، زمبوری بھچاؤ، الاسٹک دورانیہ. ایسے الفاظ کی بھی کمی نہیں جو صرف یوسفی صاحب سے ہی مخصوص ہے. مثلا سموچا، طلاقت، بے ہمگی، حیاء کھلنا، مچیٹا، بکراہن وغیرہ. یوسفی صاحب بات سے بات نکالنے کے تو ماہر ہیں ہی، لیکن لفظ سے لفظ نکالنا بھی انہیں خوب آتا ہے اور وہ تکرار لفظی اور تکرار حرفی سے بھی اپنی بات میں شدت، اصرار اور تیقر پیدا کرتے ہیں. مثلا اداسی اور غمگینی کا علاج 4 غین ہیں: غنا، غنودگی اور غزالی آنکھ. مگر خالی پیٹ نہیں، پہلا غین ہے غذا. یوسفی صاحب زبان زد عام مصروں اور اشعار کی تعریف سے موضوع کی وضاحت کرتے ہیں اور مسکراہٹ بکھیرتے ہیں. ذکر اب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی ہے حکمرانی تک، یہ عالم سوگ کا دیکھا نہ جائے. مزاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں، بدل کر مریضوں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل مطب دیکھتے ہیں. اور جو سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر ان کی دیگر کتب میں نظر آتا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے. وہ اپنی ذات کو بالکل نہیں بخشتے. بھری جوانی میں بھی ہمارا حال و حلیہ ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں خلل واقع. میں نے کہا، میرے سر میں جو کالے بال ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشانی کہاں ختم ہوتی ہے اور سر کہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، پھر بالکل میٹر آف فیکٹ لہجے میں بولے، یوسفی صاحب جب آپ کا سر فلی تھیچ تھا تو کیا آپ کو کبھی ان سے کوئی فائدہ پہنچا؟ وہ دن اور آج کا دن ہم نے اپنے آپ سے صلح کر لی کہ میرے بھی بال گر رہے ہیں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب لمبی اور کالی گھنی زلفیں تھیں تو ان سے کوئی فائدہ پہنچا تو نہیں بھائی.
अच्छा, जदीद और क्लासिकी शोरा से मोहब्बत उनकी तहरीर से हवैदा है। अशार का अनबार नहीं लगाते लेकिन बरमहल इस्तेमाल से अपने ख्याल की तरसील में मदद लेते हैं। मैं तमाम दर्द ही दर्द हूँ, कहूँ क्या कि दर्द कहाँ उठा। और फिर ये शेर देखिए, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। ये रूही रेहाना रूही का शेर है और यूसी साहब ने कोट किया। तो उन्होंने सिर्फ असातिज़ा को नहीं पढ़ा, कंटेम्प्रेरी शोरा को भी पढ़ा है। चंद ऐसे जुमले आपकी नजर करूं जो सिर्फ यूसुफ ही लिख सकते हैं। दूसरी तीसरी पापी नजर तो अनाड़ी डालते हैं, या नाकाबिले इस्लाह नजरबाज, या फिर नंबर से उतरी हुई ऐनक लगाने वाले बुढ़े ठरकी। उर्दू शायरी में एक खराबी यह है कि घटिया आदमी बड़े बढ़िया शेर निकाल सकता है, जिसका सबब रदीफ काफिये की बेसाखियां हैं। पर गजल से बड़ी जालिम सिल्फ अपने चाहने वाले गजल बड़ी जालिम सिल्फ है, अपने चाहने वालों को कहीं का नहीं रखती। गजल खा गई नौजवान कैसे कैसे। रक्स हमारे यहाँ हुनूस ममनू मकरू और मातूफ फन है। हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसे हुई है कि जिस काम में हमें लुत्फ महसूस हो उसमें हमें गुनाह की मिलावट नजर आती है। मुझे इसका एहसास और अंदाजा है कि मुशायरे से पहले लंबा खुतबा सदारत सामीन और शुराए कराम को इतना ही गुनाह गुजरता है जितना कि बेसबर दूल्हा को कादी का तवील खुतबा निकाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसन्निफ को सिर्फ किताब के आईने में देखना चाहिए। इसमें और कारी के दरमियान एक मुहतात फासला और किताब भर का फासला बहुत जरूरी है। और अगर कारी या फैन खातून हो तो इसके और मुसन्निफ के दरमियान शौहर भर का फासला होना चाहिए। कायदे आजम के मुखालिफ वकील की तस्वीर यूं खींचते हैं, बहुत खुशखू खुश खल्क खुश लिबास खुश खुराक शरीफ नफस और बहुत मोटे थे और खुद से भी ज्यादा 3 मोटे लड़कों के बाप थे। फिर खुतबात की संजीदगी इस बात की मतगाजी है कि शाम शेर यारा में फिक्र अंगेज जुमले भी हों, और ये इस किताब की सबसे बड़ी खूसूसियत है। किसी भी तहरीर का मुताला कीजिए, ठिठक कर सोचना पड़ता है कि यूसुफ साहब क्या गहरी बात लिख गए। किसी मुल्क की मईशत के इस्तेकाम का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जा सकता इसके अमीर कितने अमीर हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि इसके गरीब कितने गरीब हैं। जब बंजारा लाद चलेगा तो इसे सुपर्दे खाक करने वाले ये नहीं देखेंगे कि उसने इस दुनिया से क्या कुछ लिया। सवाल ये होगा कि दुनिया को क्या देकर जा रहा है। जब दुनिया कुछ समझ आने लगती है तो ये ना हंसी आती है ना रोना, बस चुप सी लग जाती है। फिर वो उन अक़वाल को बयान करते हैं जो मशरक़ी और मगरबी मुफक्किरीन ने गालिबन उनके लिए ही सुनहरे हरूफ में लिखे। मसलन समझदार आदमी नजर हमेशा नीची और नीयत हमेशा खराब रखता है। तो या फिर चीनी कहावत की जिंदगी में उदासियां तुम्हारे सरों पर मंडलाती रहेंगी, इनको अपने बालों में घोंसला ना बनाने दो। तो हरफ आखिर यही है कि शाम शेर यार का मवाजना और मुकाबला यूसुफ साहब की गुज़िश्ता किताबों से ना किया जाए। वो कुतब यूसुफ साहब ने अपनी मर्जी से अपनी तहरीरी और तख्लीकी असूलों पर सख्ती से कारबन रहते हुए लिखी थी। एक एक लफ्ज और फिक्रे को कई मरतबा आंका और जांचा था। लिखने के बाद महीनों तक इसे कागजों के अंबार में दफना दिया था। फिर नजरसानी में बहुत कुछ कतर बेअंत की नजर हुआ। इसके बाद इसकी शक्ल नजर आई, और ये वो तहरीर है जो कि आपने देखा कि किस तरह उजलत के अंदर उनसे पूछे बगैर लिखी गई। अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा, कोई 20 साल कबल लंदन में होने वाली एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास तकरीबन 1400 सफ़ात का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनकी अशात के बारे में हतमी फैसला नहीं कर पाए। मैंने अर्ज़ किया, जिन मुबैना एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बायस वो मुझे मुजज़्ज़ब है, उनके क़ारीन के नज़दीक वो कोई मानी नहीं रखते। उनके लिए उनकी हर तहरीर एक एक लफ्ज़ एक तोहफे का दर्जा रखता है, और वो तोहफा अपनी कीमत से नहीं बल्कि कदर की मीज़ान पे तोला जाता है। शाम शेर यारा 1400 सफ़ात में से मौजूद मवाद पर मुश्तमिल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अभी कम अज़ कम 1,500-2 हज़ार के करीब सफ़ात यूसुफ साहब के नजरसानी वाली दराजों में मौजूद हैं। काश कोई मफाद परस्त, अदब दुश्मन, नादान दोस्त शुरा के उन सफ़ात को भी छपवा दे, अपने मुनाफे के लिए सही, उजलत में सही, तदबीर और कांट छांट के बगैर सही। हम रोज़े महशर यूसुफ साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे इस अदबी डाके के लिए भी, लेकिन हमें उन तहरीरों की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होता हम शाम शेर यारा को ही बार बार पढ़ते रहेंगे। शाम शेर यारा यूसुफ साहब की ज़राफ़त की मीज़ान पर 5वें नंबर पर सही, लेकिन उर्दू के फ़काही अदब में इससे बेहतर तो कुजा इसके पास ही कोई किताब पिछले 25 वर्षों में आई है।